مینوسکرپٹ کمپلیٹ کرنے میں 3 سال لگے اور پبلشر ڈھونڈنے میں 1 سال لگا. ہماری جو عوام ہے, ہمارا جو ملک ہے, اٹس نو لانگر اے بک ریڈنگ نیشن. یہاں پہ امینہ سید سیٹ ہیئر کہ پاکستان میں اے بیسٹ سیلر از اینی تھنگ دیٹ سیلز 1000 کاپیز. وہ 8 کتابیں انہوں نے مجھے نکال کے دکھا دی. ایک ارجنٹینا میں ہوا تھا, ایک یو ایس میں ہوا تھا. آل آف دوز سروائیورز ہیو ریٹن اے بک. But what's interesting now is you chose to write a book, اور ابھی آپ نے وہ بک پبلش کی ہے, تو اس سے میرے بہت سارے ایک دم سے سوال نکل آئے. آفٹر ڈیتھ کی تو ہمارے پاس ساری, ہمارے مذہب میں بھی ہے, میتھولوجی بھی ہے, کیا ہوگا, لائف آفٹر ڈیتھ کی بات بہت ہوتی ہے, مگر اس کے بارے میں کوئی بتانے کے لیے موجود نہیں ہے آپ کے پاس. یہ تو پھر ایک طرح سے ایک ڈیوائن انسپریشن یا ایک ڈیوائن انٹرونشن آیا جہاں پہ آپ کو ایک سٹوری دی گئی لکھنے کے لیے. آپ ٹرسٹ کریں فیضان, ناٹ اے سنگل پرسن ہیلڈ مائی ہینڈ, ناٹ اے سنگل پرسن. کبھی آپ ایسے شخص سے ملے ہیں جن کی جان نکلتے نکلتے بچی ہے ایک ایسے حادثے میں جہاں پہ دوسروں کی جانیں چلی گئیں. ایسے ہی شخص نے اپنی اس سٹوری کو شیئر کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی ہے, سیٹ 1C کے نام سے. ان کا نام ہے ظفر مسعود, اور آج ان کی ہم سٹوری سنیں گے آفٹر دی پلین کریش, اور انہوں نے یہ کتاب کس طرح لکھی اور کیوں لکھی اور کیا وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں with his life after the crash. Check out this episode of DigiTales. ظفر مسعود صاحب, کیسے ہیں آپ آج؟ ویری ویل فیضان, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار ٹیکنگ دا ٹائم. بلکہ اچھا ہوا کہ یہ ڈیلے ہو گیا ہمارا کانورسیشن, کیونکہ اب آپ کی بک لانچ ہو گئی. That's right. No, it's been pending for a while, and thank you Faizan for your patience. And you know, I've been, as you know, I'm based in Lahore. جی, And I didn't want to do it online. उसका वो impact नहीं होता. بالکل نہیں ہوتا. I wanted to do it, face to face. And Right. given my, personal relationship with you, with your family, I really wanted to have that personal connection in this whole conversation. I appreciate that. So thank you for waiting, and thank you in fact for accommodating me today. اگر یہ آج نہیں ہوتا تو probably it would have delayed by 3-4 months. You would have gone. You arrived this morning only, and thank you Faizan. No problem. I've been looking forward to it, by the way. No, it's a fascinating story on many fronts. I mean, obviously آپ نے بات تو کی ہوئی ہے about the entire experience 5 years ago with the crash. So you've covered that on a lot of media, you've covered it on podcasts. But what's interesting now is you chose to write a book, اور ابھی آپ نے وہ بک پبلش کی ہے, بلکہ آپ کا ایک بہت بڑا لانچ تھا حبیب یونیورسٹی میں. تو اس سے میرے بہت سارے ایک دم سے سوال نکل آئے, اور وہ سوال کچھ ایسے ہیں کہ سب سے پہلے تو اٹ میکس سینس ٹو رائٹ اے بک بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ شوڈ بی ڈاکیومنٹڈ. لیکن جب آپ بک لکھ رہے تھے, ہماری جو عوام ہے, ہمارا جو ملک ہے, اٹس نو لانگر اے بک ریڈنگ نیشن. یہاں پہ امینہ سید سیٹ ہیئر, شی گیو می اے اسٹیٹسٹک کہ پاکستان میں اے بیسٹ سیلر از اینی تھنگ دیٹ سیلز 1000 کاپیز. That's correct. مطلب آئی واز شاکڈ. تو اب ان دس انوائرمنٹ وائی وڈ اینی ون وانٹ ٹو رائٹ اے بک ایون اف دا اسٹوری از ایز امیزنگ ایز یورز؟ Yeah, Faizan, as usual and as always, you asked one question, but it has many facets. And I must acknowledge, by the way, that the way you are running this whole podcast, it's very different from many podcasts which are running around. Thank you. My felicitations to you and your team for doing a brilliant job on this. Thank you. یہ بھی جو آپ نے سوال پوچھا نا, یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے. اچھا, اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو پہلا پہلو یہ ہے کہ جو شیلف لائف ہے کتاب کی وہ غالباً لانگر ہوتی ہے, ان دا سینس دیٹ if it's there on the bookshelf, you tend to refer it more often. You don't have to make an effort unless there's a pop-up on your phone or your digital media about something that you've been following. Otherwise ایک presence رہتی ہے. تو I believed in this transitory world, I needed to do something which is more permanent in nature. اچھا فیضان, میں اسے تھوڑا سا اسٹیپ بیک ہی کروں گا کہ یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی پہلے تو, اور میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھا لکھنا. یہ جو میرا ایکسپیرینس ہے نا, یہ بہت یونیک ایکسپیرینس اس سینس میں ہے دیٹ you would not know many people
You're the only one I know. who have seen the death so closely. I mean, who's prepared for death. The distance between life and death was very, and I call it a 30-second story, is very narrow. And who would you know who will come back and tell you that tale of what happens when you're near death? I have not met anyone. सो आफ्टर डेथ की तो हमारे पास सारी है, हमारे मज़हब में भी है, मिथोलॉजी भी है, क्या होगा, लाइफ आफ्टर डेथ की बात बहुत होती है, मगर उसके बारे में कोई बताने के लिए मौजूद नहीं है आपके पास एज सच. हमारा फेथ अपनी जगह पे. एंड आई बिलीव दैट दिस इज़ व्हाट आई ओ टू पीपल इन जनरल, टू माई कम्युनिटी, टू ह्यूमैनिटी इन जनरल, एंड हेंस द रिक्वायरमेंट टू राइट अ बुक. एंड जो पहला मैंने पॉइंट आपसे अभी डिस्कस किया अबाउट दिस ट्रांजिटरी वर्ल्ड, वो भी रीइंफोर्स हो गया कि ये बहुत ही एफेमरल सॉर्ट ऑफ मोमेंट होता है और उसको कैप्चर करना बड़ा ज़रूरी है, और वो कैप्चर आप इस तरह करें कि वो परमानेंट कैप्चर हो जाए. तो मैंने इस वजह से ये किताब जो है, मैं समझता हूँ आई ओ दिस टू द पीपल इन जनरल, एंड दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप दिस बुक. अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ लोग पढ़ते नहीं किताब. फ्रैंकली जो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं किताब लिखने के, वो मैंने उस वक्त इन्वेजिज नहीं किए थे. एक जो किताब लिखने की वजह वो ये है कि मेरे घर में तकरीबन हर आदमी जो है ना वो ऑथर है. माई फैमिलीज, माई नानाज, एवरीबडी इज़ एन ऑथर, एंड माई कज़न्स, माई कज़न काजिम इज़ एन ऑथर, माई खाला इज़ एन ऑथर, माई खालू इज़ एन ऑथर, माई फूफा, लेट फूफा वॉज एन ऑथर. My cousin who's just recently translated my Nana's book, The Future of Civilization, is being launched on the 23rd of May in Arts Council. She's an author. तो एक थोड़ा सा आप वैसे ही comfortable feel करते हैं writing a book because this is somewhere in your DNA as such. So एक तरह से you are from a family of writers and storytellers. That's right. And हर एक ने एक different story लिखी है. That's correct. तो एक तरह से अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं, ये तो फिर एक तरह से एक डिवाइन इंस्पिरेशन या एक डिवाइन इंटरवेंशन आया जहाँ पे आपको एक स्टोरी दी गई लिखने के लिए, Right. टू कंटिन्यू ऑन द जर्नी ऑफ योर फैमिली ऑफ राइटर्स. Yes, and I've always been, and you know that last time जब हमारा डिस्कशन हुआ था तो you wanted to cover some economy and business piece too, because I've been writing on business and economy. बिल्कुल. तो वो मैं लिखता तो हमेशा से रहा था, और ये किताब जो थी ये समझें आप कि वही जो मेरे लिखने का एक पूरा एक एफर्ट चल रही थी, उसी का एक नया फॉर्म एंड शेप आ गया. बट ये एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट था. आर्टिकल लिखना 800 वर्ड्स का और 55,000 की किताब लिखना जो है ना, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है. एंड आई नीडेड एन एडिटर, आई नीडेड ए रिसर्चर टू वर्क विद मी ऑन द बुक. वो मैं अकेला नहीं लिख सकता था. एक जो और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है ना फैज़ान, वो मैं रीइंफोर्स करना चाहूँगा. एक पब्लिशर मेरे पास आया आफ्टर दिस बुक वाज पब्लिश्ड, एंड उसने आके मुझे कहा, सर मैं सिर्फ आपको शुक्रिया अदा करने आया हूँ. शुक्रिया किस चीज़ का? क्या आपने किताब लिखी है? मैंने कहा भाई क्यों, वाई यू थैंकिंग मी? उन्होंने कहा इसलिए बिकॉज हो ये रहा है एग्जैक्टली द थिंग दैट यू सेड एंड द थिंग दैट अमीना शेयर्ड विद यू, कि यहाँ पर अब किताब पढ़ने का ट्रेंड ख़त्म हो गया है अनफॉर्चुनेटली. एंड किताब की प्रमोशन का ट्रेंड खत्म. उसी वजह से जो हमारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री है ना, वो भी स्क्वीज हो गई है. अब इस रीजन में आपको सबसे बड़ी पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो नज़र आती है वो इंडिया में नज़र आती है. हमारी तो बिल्कुल ही मार्जिनल पब्लिशिंग इंडस्ट्री है. ही मेड अ वेरी गुड पॉइंट विच आई नेवर थॉट अबाउट. उसने कहा जब आप जैसे लोग किताब लिखते हैं, आप जैसे से मतलब उसका ये था, वो आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, बाय डिफॉल्ट यू हैव some kind of influence on some people जो otherwise people don't have it. ये किताब जो फॉर एग्जांपल 1000 बिकनी थी वो 2000 बिक जाती है बिकॉज आपको प्लीज़ करने के लिए बहुत सारे लोग लेते हैं. हमारी इंडस्ट्री का फ़ायदा हो जाता है. एंड देन एक ट्रेंड पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये बनता है कि जी पढ़ाई लिखाई हमें सबको करनी है. इट मोटिवेट्स अदर पीपल ऑल्सो टू राइट बुक. सो आई गेस दीज आर द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज which happened after the writing. और आपने सोचा भी नहीं था. Never at all. Just to share with you the statistics, और वो बिल्कुल ठीक कह रहा था फैज़ान बंदा. 2000 किताबें बिक गई हैं, एंड दिस इज़ ओनली पाकिस्तान बाय द वे. इंटरनेशनल जो एडिशन है वो अलहदा बिक रहा है,
اس کی بھی میرے خیال ہے شاید 1000 کتابیں وہ بھی بک گئی ہیں. اور یہ لانچ میں نے کیا تھا 22 فروری کو. پھر دیر واز رمضان, بالکل تو سمجھے 1 مہینے کا لال آ گیا تھا. سو 2 مہینے ان ٹوٹل اس کو ہوئے ہیں ابھی مارکیٹ میں آئے ہوئے, اینڈ 2000 books have already been sold. Amina has ordered another 1000 copies for the third one, and another 1000 جو چیپر ورژن ہے پیپر بیک کا, سو دیٹ افورڈیبلٹی رہے. اچھا یہ مائنڈ یو فیضان, یہ انگریزی کتاب ہے اور یہ مہنگی کتاب ہے. میری کتاب 3500 روپے کی ہے, جو آج کل لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. اسٹوڈنٹس نہیں کر سکتے, بہت مہنگی ہے, اسٹوڈنٹس نہیں کر سکتے. کل لوگوں نے حبیب یونیورسٹی میں مجھ سے شکایت کی کہ جی اتنی مہنگی کتاب آپ نے رکھ لی, ہمیں تو مفت چاہیے. دے ور ایبسلیوٹلی لیجٹ ان آسکنگ اینڈ کمپلیننگ اباؤٹ دس. وہ میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو آدھی پرائز پہ کوئی 1700-1800 کے قریب پہ لے آؤں تاکہ یہ افورڈیبل ہو جائے, اور میرے خیال سے پھر اس کی اور سیل بڑھے گی. آئی تھنک اگر ہم سب لوگ جو اس طرح ایکٹیو انوالوڈ ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں, تو پبلشنگ انڈسٹری کو بھی ہیلپ ملے گی, لوگ بھی زیادہ موٹیویٹ ہوں گے. اینڈ دین اس کا جو تیسرا کانسیکوینس ہے جو میں نے نہیں, پازیٹیو ایفیکٹ ہے جو میں نے نہیں اس وقت انویزج کیا تھا, وہ پیپل لائک یو کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا ہے, یا جو مین اسٹریم میڈیا ہمارا ہے. کل میں نے اپنی کتاب کے اوپر ایک ٹاک دی ہے آن ایکسپریس کا مارننگ شو, اس سے پہلے مل کر جو کیمپین ہے مینٹل ہیلتھ پہ اس پہ دی ہے. اینڈ دین ایوری بڈی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس. سو اگر وہ آپ ایک چیز بنا دیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بہت ساری چیزیں بلڈ ہو جاتی ہیں. تو اس میں مجھے بتائیں, لیٹس سے آئی وانٹ ٹو رائٹ اے بک, ٹھیک ہے نا, یہ ناؤ دیٹ یو بین تھرو دس آپ سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں, مجھے کتاب لکھنی ہے. میرا ٹاپک آبویسلی آپ کا تو بہت ایک یونیک قسم کا ٹاپک ہے, فیسینیٹنگ ٹاپک ہے. ایک نارمل ٹاپک ہے, لائف ایکسپیرینسز ہیں, 20 لیسنز, جو بھی ہے, کسی نے بھی کتاب لکھنی ہے. واٹ آر دا اسٹیپس آئی نیڈ ٹو ٹیک ٹو بی اے پبلشڈ آتھر ہیئر اور انٹرنیشنلی, کیونکہ آپ تو انٹرنیشنل پبلشنگ کر رہے ہیں نا. یہ کوئی گائیڈ تھا جو آپ نے فالو کیا, کسی ایجنٹ کو فون کیا, کسی نے آپ کو مشورہ دے دیا, یا ڈیڈ یو لرن اٹ یور سیلف, بیکاز آئی ووڈ لو ٹو ڈاکیومنٹ دا اسٹیپس فار دیٹ. تھینک یو فیضان. اگین آپ نے یہ جو پوائنٹ ریز کیا نا بڑا ضروری ہے, اور یہ اب تک کسی نے مجھ سے اس پہ بات نہیں کی. مجھے اس پہ ایک خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ, بیکاز آئی وانٹ ٹو ٹیل پیپل کہ یہ کس طرح کی کیا سچویشن ڈائنامکس ہے اور کس طرح آپ کو موو کرنا چاہیے. اینی بڈی وانٹس ٹو رائٹ اے بک, اینڈ پیپل شوڈ رائٹ بکس. شائع نہ کریں, جو آپ کے دل میں ہے وہ لکھ دیں. میں نے بھی یہ کتاب جو لکھی ہے نا, وہ لکھی ہے کتاب جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. فیضان, میں نے یہ بالکل فیضان کو سامنے رکھتے ہوئے, یا میں نے حبیب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو, یا آئی بی کے اسٹوڈنٹ کو, یا لمس کے اسٹوڈنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں رکھی کتاب کو لکھا. میں نے وہ کتاب لکھی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پڑھنی تھی اور میں چاہتا تھا پڑھنا. وہ ریزونیٹ لوگوں کے ساتھ ہو گئی, فائن, بٹ ڈو دا پروجیکٹ آن یور اون وچ یو ریئلی بلیو ان, اینڈ یو تھنک اٹ از سپوز ٹو بی ڈن, اینڈ ڈاکیومنٹ اٹ. انٹرسٹنگلی نا, ایک تو ہم ویسے ہی جو ہے نا, ایک تو انسان ویسے ہی بڑا مین ہوتا ہے, اور ٹیریٹوریل ہوتا ہے, ٹیریٹوریل ہوتا ہے, بہت زیادہ ٹیریٹوریل ہوتا ہے, اور بہت ہی نا ہم بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں. اور ہم غالباً پاکستانی ذرا زیادہ ہی چھوٹے دل کے لوگ ہیں. ہم جو ہے نا وہ اس بات پہ زیادہ پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے اوپر چڑھ جائیں, بجائے اس کے کہ ہم اس کو تھوڑا سا پش کر کے ہیلپ کر دیں, وہ بھی چڑھے اوپر, اور پھر وہ مجھے ہاتھ دے دے. ہاں, ایز یو سیڈ, بالکل ایگزیکٹلی یہی, ہاتھ دے دے جس سے مجھے وہ بھی چڑھا دے بعد میں. ناٹ دیٹ یو ہیڈ اینی انٹینشن کہ وہ آپ کو ہاتھ بعد میں دیں, مگر آپ وداؤٹ, آپ ایک ہوتا ہے کہ آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کی لارجر کمیونٹی ہے, رادر دین اینی بڈی ایلس گیٹ دا بینیفٹ. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کوئی آدمی اوپر بھی چڑھ رہا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچ کے اس کو نیچے گراؤ. ناؤ دس از دا سنگل بگیسٹ ڈائلیما آف آر سوسائٹی which we are facing right now. Pakistan's single biggest problem is that we do not operate like a community, like a society, like a one big nation. We are a broken, we're a broken nation. And this is the biggest problem. میں نے یہ ایگزیکٹلی چیز جو ہے نا وہ ایکسپیرئنس کی ان مائی وینچر آلسو آف دس بک. جو ہمارے آتھرز ہیں جن کا ایکسیس ہے باہر, میں نے ان سب کو اپروچ کیا اور ان سے میں نے ہیلپ مانگی کہ یار مجھے بھی کنیکٹ کروا دو ود یور پبلشر,
مجھے بھی اپنے ایجنٹ سے کنیکٹ کروا دو. آئی ووڈ لائک ٹو سیک ایڈوائس فرام دیم. ناٹ دیٹ آئی واز منی واز ناٹ اے پرابلم فار می. یو نو میں بڑے اپنے اس پہ کر سکتا تھا اس کو افورڈ, مگر آئی وانٹیڈ دس اسٹوری ٹو بی ایمپلیفائڈ, ٹو گو ایوری ویئر. اینڈ آپ ٹرسٹ کریں فیضان, not a single person held my hand. Not a single person. But I don't understand why, because it's such a unique story. I really don't understand. آپ نہ ان سے فائنینشیل بینیفٹ مانگ رہے ہیں, آپ کے پاس ایک اسٹوری آلریڈی ریکگنائزڈ ہے, اٹس آؤٹ دیئر, ایوری ون اچھا نہیں, نوز اور وہ اسٹوری جو ہے نا وہ میری اسٹوری ہے. وہ ہاں کوئی اور لے نہیں سکتا, وہ لے نہیں لے سکتا کوئی. اٹ از یونیک ٹو یو. مطلب کوئی آپ کو ہیلپ بھی کر دے, اٹس ناٹ لائک یار چلو میں نے وہ اسٹوری چیٹ کر دی, نہیں ہو سکتا, اٹس ناٹ پاسبل. It doesn't make sense to me. Because ہم ایز پاکستانیز ہم بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے دل بڑے بڑے چھوٹے ہیں. جس دن ہمارا دل بڑا ہو گیا نا فیضان, اور ہم ایک دوسرے کو ریکگنائز کرنے لگے اور تعریف کرنے لگے, لوگوں کو ان کو موٹیویٹ کرنے لگے نا, اس دن وی ول بی اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ نیشن. میں ایک سائڈ بار لے رہا ہوں, میں کم بیک ٹو پبلشنگ, بٹ وائی ڈو یو تھنک ہم چھوٹے دل کے ہیں ریلیٹیو ٹو لیٹس سے دی پیپل آر یار آئی تھنک ان نیبرنگ کنٹریز. یہ انوائرمنٹ کا اثر بھی ہوتا ہے. یہ انوائرمنٹ کا اثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پورا اوور آل غالباً جو ایک کیک ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ زیادہ ہیں. کیک چھوٹا ہے تو آپ اس کے لیے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے, بجائے اس کے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کچھ نہ کچھ پورشن اس کیک کا مجھے مل ہی جائے گا. کچھ یہ بھی ہوتا ہے, کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایز اے نیشن ہم اب تک جوڑ نہیں پائے. میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا, بہت ساری نیشنز ایسی ہیں جو بہت زیادہ ہیٹروجینس ہیں, ہم سے بہت زیادہ ہے, بٹ دے آر اسٹینڈنگ انڈر دا فلیگ, ون فلیگ. وی پرابیبلی آر اسٹل ناٹ دیئر انفارچونیٹلی, اینڈ دیر آر ملٹیپل ریزنس فار اٹ. اٹ کوڈ بی کہ ہمارا نیریٹو چینج ہو گیا فرام اے نیشن ٹو اے ریلیجن ٹو یو نو ٹو. اب تو حالت ہماری یہ ہے کہ ہم تو بالکل ہی پہلے ہم صوبوں میں ڈیوائڈ ہو گئے, پھر ہم محلوں میں ڈیوائڈ ہو گئے, ہم سٹیز میں ڈیوائڈ ہو گئے. یہاں لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں. میں نے جوکنگلی آن اے ویری لائٹر نوٹ کہہ دیا کل کہ جی ہم جو کراچی میں لوگ رہ رہے ہیں وہ تو یو نو تقریباً جہاد کر رہے ہیں, بیکاز آپ کا فون, یہ آئے ہوئے میرے دوست وہاں سے, یہ وہ اپنا سستا سا فون لے کے آئے لاہور سے کہ وہ یہاں کا کراچی میں فون چھین جاتے ہیں. دس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کی سارے ایکشنز جو ہے نا وہ اسی سے ڈرائیو کریں گے. وہ ایک صاحب جو ہے وہ سینٹیمنٹل ہوگا, کہہ لیں گے آپ نے کراچی کے بارے میں یہ کیوں کہہ دیا. میں نے کہا بھائی آن اے لائٹر نوٹ کہا ہے, یہ اس طرح کی چیزیں تو باقی شہروں میں بھی ہیں, بٹ میں ایک پوائنٹ ڈرائیو کرنا چاہتا تھا آن اے لائٹر نوٹ. بٹ ہم اتنے زیادہ ٹیریٹوریل لوگ ہیں, ایز یو سیڈ, بالکل رائٹلی سیڈ, کہ ہم اننیسیسریلی ڈیوائڈ کر لیے ہم نے آپ کو, سائلوز میں بیٹھ گئے آ کے, جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. So unfortunately nobody helped me. So but you had to then come back to scratch, no help. So Nothing. then what's the next step? So میں نے پھر کیا کیا, میں امینہ کو I reached out to Amina Sayyed. And Amina is one person that I found to be extremely large hearted. And میں نے امینہ سے کہا, she did not, اب یہ میں ریکارڈ پہ ڈال رہا ہوں for the first time فیضان, میں نے ان سے کہا کہ امینہ مجھے یہ انٹرنیشنل پبلشنگ کرانی ہے. She did not say کہ میں کر لیتی ہوں اور میں اس کو کر لیتی ہوں انٹرنیشنلی ایز ویل, جو کہ موسٹ پیپل وڈ سے دیٹ از دا. لوگوں نے کہا مجھے, میں نام نہیں لوں گا, بٹ کچھ پبلشرز نے مجھے یہ کہا کہ آپ انٹرنیشنل پبلشنگ کے لیے کیوں جا رہے ہیں, آئی ول ڈو دا انٹرنیشنل پبلشنگ ایز ویل, سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. بٹ ہماری ریچ نہیں ہے اس طرح کی, ہمارے اس طرح کی ٹینٹیکلز نہیں ہیں, ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے, تو ہمیں اپنی اسٹرینتھس کا پتہ ہونا چاہیے. امینہ وداؤٹ ایون آسکنگ فار اینی اسسٹنس, Amina said, this is the man who is an international agent for books. I'm hooking you up with him. Please talk to him and start working on it. And then at the end of the day, اس کو مجھے کچھ پیمنٹ بھی کرنی تھی, تو امینہ کا اکاؤنٹ باہر تھا, تو امینہ نے اپنا اکاؤنٹ بھی یوز کرنے دیا مجھے. آج اس ڈے اینڈ ایج میں کوئی اکاؤنٹ یوز نہیں کرنے دیتا فیضان. یو آر ان بزنس یار, یو نو اس کے کتنے کانسیکوینس ہیں. 3600 سوال ٹیکس والے پوچھیں گے, باہر والا علیحدہ پوچھے گا پیمنٹ کیا ہے, کیوں کی تھی, کیا تھی. شی ڈڈ ناٹ آسک اینی کوسچن. اینڈ دین وین وہ ہوک اپ ہو گیا میرے ود انٹرنیشنل پبلشر, تو آئی وینٹ ٹو امینہ اینڈ آئی سیڈ, امینہ آئی ڈو اوڈ دس ٹو یو, وچ واز اے سرپرائز فار امینہ. شی واز ناٹ لوکنگ فار اٹ. میں نے کہا پاکستان کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ آپ کے پاس ہوگا. تو شی سیڈ میم ود پلیجر. اب یو اے ای اور سعودی بھی امینہ کے پاس ہی ہے. And so Amina helped me out. I engaged the
agent found an international publisher, So if I were to move in a sequence of how it happened, I wrote an article, I expanded this into in a book structure. That book structure then I made clear in my head, engaged an editor. वो editor वो थी आमना जिसने मेरे साथ मेरा स्क्रिप्ट लिखा था ऑफ टेड टॉक. अच्छा, टेड टॉक वगैरह में लिखना मुश्किल होता है क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होता है. तो आई फाउंड हर स्क्रिप्ट टू बी वेरी इफेक्टिव. 13 मिनट में आपने डिलीवर कर दिया. एब्सोल्युटली. वो 12.5-13 मिनट में होता है. उसने सारी चीज़ें उसमें स्क्वीज की थी एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर. तो वो आमना से काम लेना बड़ा मुश्किल काम है. ये आर्टिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं, मेरी तो पूरी फैमिली आर्टिस्ट की है, ये बड़े मुश्किल लोग होते हैं टू गेट द वर्क डन. मतलब दे आर रियली वेरी डिफिकल्ट पीपल. आमना से काम लेना बड़ा मुश्किल काम है, मगर जो वो क्वालिटी काम निकालती है, जो वो काम करती है, जो दिल से करती है, दैट वाज समथिंग दैट आई रियली एडमायर. तो उसको एंगेज किया. उसकी कोई 10-12 इटरेशंस हुई. देन वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट बना उसको हमने इंटरनेशनल पब्लिशर से शेयर किया. वो इंटरनेशनल एजेंट से शेयर किया. उसने फिर डिफरेंट पब्लिशर से शेयर किया. फिर वी गॉट एंगेज विद द पब्लिशर्स. पब्लिशर्स ने अपने एडिटर एंगेज किए. उन्होंने अपनी इनपुट दी विच वॉज ऑल वेरी वैल्यूएबल. बिकॉज वो आपको ऑब्वियसली नुआंसेस लेने पड़ते हैं डिफरेंट मार्केट्स के, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के, थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है टू मेक श्योर इट अपील्स टू द रीडर. थोड़ा नहीं फैजान, सब्सटेंशियल चेंजेस हुए हैं. फॉर एग्जांपल, पहले तो मैंने इस जो किताब का स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसमें मैंने बड़ा उसको जैसे एमेच्योर राइटर्स होते हैं, वो एमेच्योर राइटर की तरह मैंने लिख दिया कि माई लाइफ एंड देन दिस एक्सीडेंट एंड देन 10 लर्निंग्स एंड दैट्स अबाउट इट. उसने कहा कि नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप पूरा का पूरा स्टीम उसकी निकाल रहे हैं. आफ्टर द 2 चैप्टर्स पीपल विल प्रोबेबली वोंट बी इंटरेस्टेड इन गोइंग थ्रू द लर्निंग. वो ऊपर से पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि काफ़ी है, और फिर वो आफ्टरवर्ड पढ़ लेंगे एंड दे आर होम फ्री. बाय द वे मैं भी खुद यही हरकत करता हूँ. तो उन्होंने कहा आपको ये डवटेल करना पड़ेगा ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड दिस एक्सपीरियंस पर से इन ऑल द 10 लर्निंग चैप्टर्स. तो उन्होंने उसको पूरा वीव इन किया इन द एंटायर बुक. सो उसकी वजह से एक क्यूरियोसिटी रहती है, उसकी वजह से एक फ्लो रहता है, उसकी वजह से एक रेलेवेंस रहती है. एंड इसका किताब का नाम भी जो था ना, वो फैजान, आप तो खैर छोटे हैं तो आपको पता नहीं, उस बैंड का पता नहीं पता है. देयर इज अ बैंड कॉल्ड द कोर्स. इट्स एन आयरिश बैंड. मैं उसका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ. उनका एक गाना है बोरोड हेवन, जो मैंने इस किताब में भी कोट किया है. वो बोरोड हेवन जो है ना, वो मुझसे बहुत, मैं आई कुड रेजोनेट दैट सॉन्ग वेरी इंटीमेटली. और वो मेरे जो 4 महीने में हॉस्पिटल बेड पे था उसके दौरान वो मैं सुनता रहा और उसने मुझे मोटिवेट किया. तो मैंने इसका नाम जो था ना बोरोड हेवन रखा था. उन्होंने कहा सर ये बोरोड हेवन शेवन पे और लीज ब्रेथ पे कोई किताब नहीं खरीदता. हम तो इसका नाम सीट 1C रखेंगे. माई पब्लिशर इन इंटरनेशनल पब्लिशर सेट. तो मैंने कहा यार वो जो आप कह रहे हैं मुझे कि आप सीट 1C रखेंगे, सीट 1C का तो रेलेवेंस बहुत कम है. आपने पता नहीं डॉन में आपको मौका मिला, आप यू ट्रैवलिंग, डॉन में कल आया है इमेजेस में इसके बारे में बहुत अच्छा रिव्यू, वन ऑफ द बेस्ट रिव्यूज़ बाय द वे. उर्दू में बहुत अच्छे आए हैं और अभी ये आया. उस रिव्यू में उन्होंने बिल्कुल एसेंस को कैप्चर किया है कि पर से क्रैश का जिक्र कम है, मगर क्रैश के बाद जो लर्निंग्स हैं वो किस तरह आपको इफ़ेक्ट करती हैं और किस तरह वो ज़िंदगी में आपकी इम्पैक्ट करती हैं, उसका जिक्र ज़्यादा है. तो मैंने कहा सीट 1C की तो रेलेवेंस एज सच नहीं है इस किताब में. तो दे सेड नहीं होगी, मगर आप ड्रॉ एग्जैक्टली वो विजिबल ड्रॉ. फैजान एग्जैक्टली यही हुआ. व्हेन पीपल पिक्ड अप द बुक, उन्होंने उठाई सीट 1C उठा के, जब उन्होंने पढ़नी शुरू की, दे हुक्ड अप टू समथिंग एल्स. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो जिन्होंने किताब एक दफ़ा उठाई है, उन्होंने कोशिश की है कि 1-2 सेटिंग्स में, 2 वीकेंड्स में उसको ख़त्म कर दिया. अच्छा, मैंने इसको बाइट साइज भी रखा. इट्स अराउंड 200-ish. That's very reasonable. 2010 की है पेजेस की, तो वो बड़ा आराम से हो भी जाती है. तो एज आई सेड, मैं खुद प्रेफर यही करता. एंड देन यहाँ हमने इंगेज किया. उसके बाद अब जो मरहला उसके आगे का है ना, वो भी काफ़ी कठिन है, वो को आसान नहीं है. So let me understand to summarize up to this point. तो आपने ये कहा कि पहले एक आपने आर्टिकल, so let's say I want to write something, right? सबसे पहले तो आपने वो अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज किए और आपने एक आर्टिकल लिखा. Yes.
آرٹیکل کے اندر آپ کے کور تھاٹس آ گئے. اب اس کور تھاٹ کو بلڈ کرنا ہے بیسڈ آن لائف ایکسپیرینسز دیٹ ہیو ٹیکن پلیس آفٹر لیٹس سے دا سیڈ ایونٹ. اس کو بلڈ کرنے کے لیے یو فاؤنڈ دا پرسن جنہوں نے آپ کی ٹیڈ ٹاک لکھی تھی اینڈ ورکڈ ود دیم ٹو ہیلپ یو بلڈ اٹ آؤٹ. کریکٹ. لیکن وہ پھر بھی بہت را تھا. بٹ یو ہیڈ اے مینیو اسکرپٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ. اب اس مینیو اسکرپٹ کو لے کے آپ نے انٹرنیشنل کسی ایجنٹ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ مجھے پبلش کرنا ہے. کریکٹ. دے ول دین راؤٹ یو ٹو ڈفرنٹ پبلشرز اراؤنڈ دا ورلڈ ٹو سی اف دے ہیو انٹرسٹ اور ناٹ. پھر ون آف دیم ول ہیو انٹرسٹ. دیٹ مینس وہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے بیکاز ناٹ ایوری پبلشر ول ہیو انٹرسٹ. 1 سال لگا. اچھا تو because you would think یار اتنی 1 year to find the right publisher. yes manuscript complete کرنے میں 3 سال لگے اور پبلشر ڈھونڈنے میں 1 سال لگا. Wow. اینڈ دین پبلشنگ ٹائم بھی تھا 3 اینڈ مطلب اینڈ یو وڈ تھنک دا مائنڈ گوز کہ یار یہ ایسی انیوژل اسٹوری ہے کہ پبلشر تو مجھے اگلے ہفتے مل جانا چاہیے. میں تو آئی واز تھنکنگ کہ میں تو مینیوسکرپٹ جائے گا اور لوگ چھلانگے لگا کے آئیں گے. کسی یہ مجھے سمجھائیں اس میں ٹائم کیوں لگا اتنا زیادہ؟ انٹرسٹ نہیں تھا. There's no interest in a survivor. اچھا اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. اچھا کیا آپ نے سوال پوچھا. سو اگر آپ پبلشنگ انڈسٹری دیکھیں نا گلوبلی تو اسینشلی 2 ورلڈز میں ڈیوائڈیڈ ہے. ایک ہماری پارٹ آف دا ورلڈ ہے جس کے اندر اب یہ چائنا کو میں اس میں انکلوڈ نہیں کر رہا. وہ بالکل ڈفرینٹ ایک مارکیٹ ہے. وہ اب خود اتنی بڑی مارکیٹ ہے. اسینشلی اٹس دی ایشیا مارکیٹ وچ از dominated by India and the rest is the US and the UK market which is UK and US based of course. Europe and US market. اچھا وہاں پر UK اور US میں لوگوں کا انٹرسٹ نہیں تھا اس کتاب میں. اور کیوں نہیں تھا؟ بیکاز وہاں ہر آدمی جو اس طرح کی چیز کو ایکسپیرئنس کرتا ہے نا وہ کتاب لکھ دیتا ہے. تو therefore it was the uniqueness of this kitab was not as such there except for the fact that it happened in this part of the world جہاں by the way ان کے خیال سے ویسے ہی standards of safety جو ہیں وہ اتنے compromised ہیں کہ اس طرح کا کام ہو سکتا ہے. story is when the safety کے standards جو ہیں وہ compromise نہ ہوں اور پھر یہ واقعہ ہو جائے تو وہ ایک story بنتی ہے. اور اس آدمی کے کیا consequences تھے. کوئی 8 کتابیں انہوں نے مجھے نکال کے دکھا دیں کہ کوئی ایک ارجنٹینا میں ہوا تھا, ایک US میں ہوا تھا, ایک کہیں اور ہوا تھا, ساؤتھ امریکہ میں ہوا تھا. all of those survivors have written a book and there are many others. جو کوئی فال ہوا in the mountains اس نے بھی کتاب لکھی ہوئی تھی. تو کسی کا کار کریش ہوا اس نے بھی کتاب لکھی ہوئی تھی. in this part of the world اس طرح کا کام کسی نے نہیں کیا ہوا تھا. اینڈ یہاں پر جو ہماری بڑی مارکیٹ ہے وہ انڈیا ہے 1.2-1.3 ملین پیپل. اور وہ مائنڈ یو وہ زیادہ تر انگلش اسپیکنگ پیپل ہیں مور دین اینی ویئر ایلس ان دا ایشین مارکیٹس. تو میں ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ آئی واز اوائڈنگ انگیجنگ ان انڈین پبلشر. مائی پریفرنس واز ٹو ہیو اے گورا پبلشر فرام دیر فار مینی ریزنس. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا انڈین پبلشر پکڈ اٹ اپ اینڈ وہ بہت وہاں انڈیا میں بہت اچھا اس کا رسپانس آ رہا ہے, بڑا اچھا اس کا وہ چل رہا ہے. دے ہیو انٹرنیشنل کنیکشنز آلسو سو دے آر ریچنگ آؤٹ ٹو ایوری بڈی. Why did the Indian publisher take interest? Because it was a South Asia story? So essentially yes, because they know that in this part of the world اس طرح کی کتاب لکھی نہیں گئی. So therefore they thought کہ it is the uniqueness of this kind of topic is in this part of the world, not anywhere else. اچھا ان کی آپ کتابیں اگر دیکھیں گے نا ہماری بھی اس میں آپ کو آٹو بایوگرافیز بہت ساری مل جائیں گی, ایکٹروں کی بہت مل جائے گی, کرکٹرز کی بہت مل جائیں گی. آپ کو اس طرح کی کتاب نہیں ملے گی. حالانکہ پہلے بھی ہمارے یہاں تو بہت سارے کریشز ہوئے ہیں جس میں سروائیورس بھی ہیں. Nobody has written a book like this. Similarly, I think probably in India also and Sri Lanka and Bangladesh. So this whole region actually has received it really well. UAE تو in a way ہماری ایکسٹینشن ہے. سعودی عربیہ میں بہت زیادہ ہمارے اور انڈین لوگ ہیں تو ان کا بڑا ایک وہ ہے. بٹ انٹرسٹنگلی انف فیضان ایک مارکیٹ جو میں نے نہیں سوچا تھا وہ چائنیز مارکیٹ ہے. چائنیز مارکیٹ میں وہ مجھے ابھی انہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے جو ایک کانفرنس ہے وہاں ڈیجیٹل کی ان مکاؤ اینڈ ہانگ کانگ وچ از ون آف دا بگیسٹ ایونٹس ان دس پارٹ آف دا ورلڈ آن ڈیجیٹل اکانومی. اینڈ آج کل تو ڈیجیٹل از دا فلیور آف دا منتھ. اس کے اوپر وہ پورا انہوں نے ای کامرس کے اوپر ہے.
اس میں وہ ہر دفعہ ایک فلیور رکھتے ہیں کہ ایسے آتھر کو بلاتے ہیں, کوئی آرٹسٹ کو بلاتے ہیں, کسی اسپورٹس مین کو بلاتے ہیں. تو انہوں نے اس دفعہ مجھے وہاں پر انوائٹ کیا ہوا ہے. اینڈ دے ور ٹیلنگ می کہ دیر از این انٹرسٹ دیٹ دے may get it translated into Chinese also, because something like this has probably not happened in that part of the world as well. So I guess وہ پھر اس طرح یہ پوری ایمرج ہوا اور اس طرح پھر یہ فلو اب ہو رہا ہے. سو اس میں what's unique to me کہ the story was yours. اس میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر آتھر لکھنا چاہتا ہے, کچھ آتھر سوچیں گے یار مجھے اسٹوری لکھنی ہے جو مارکیٹ میں چلے گی, یا مجھے اپنی اسٹوری, لائف اسٹوری یا اپنے کوئی لائف لیسنس لکھنے ہیں. بٹ ان ایدر کیس یو ہیو ٹو بی مائنڈفل کہ پبلشرز may or may not pick it up depending on the circumstances. ایسے ہی ہے. ایک دفعہ پبلشر بک اٹھا لیتا ہے, دیر از اے پروسیس جو آپ نے بتایا تھا کہ بھائی پبلشر اٹھا لے گا, اب وہ اپنے ایڈیٹرس کو بھی ڈپلوائے کرے گا کیونکہ دے وانٹ ٹو ناؤ میک اٹ کمرشلی وائبل. وہ جو پروسیس ہوتا ہے نا, وہ اکثر آتھرس سے آپ فیڈ بیک سنتے ہیں کہ دا پبلشرز فورسنگ می ٹو چینج مور دین آئی وانٹ ٹو. ہاؤ ڈیڈ یو ریسیو دیٹ پورشن آف اٹ؟ کیونکہ جیسے آپ نے بولا نا کہ آپ کی پوری اسٹوری انہوں نے ریسٹرکچر کر دی تھی. نہیں فیضان, ٹائٹل بھی ریسٹرکچر کر دیا تھا. بہت اگین بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے چھیڑا ہے. اس میں دو ایلیمنٹ ہیں. پہلے تو آپ نے کمرشیلٹی کی بات کی جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی, میں وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب کے بینیفٹ میں آ جائے. پبلشر کو جہاں تھوڑا سا شک ہوتا ہے نا کہ کتاب کی جو ہے نا وہ شاید سیل جو ہے وہ نہ ہو پائے, جس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو 5,000 کتابیں پبلش کرنی ہے تو دے ووڈ لائک یو ٹو بائی اے پورشن آف اٹ, اے گارنٹیڈ پرچیز وچ کور دیئر پرنٹنگ کاسٹ. جب پرنٹنگ کاسٹ اگر آپ نارملی دیکھیں گے فیضان, تو پرنٹنگ کاسٹ تقریباً کوئی 20%, 15-20% ہوتی ہے آف دا ایکچوئل ریٹیل پرائز. دیٹس اٹ. جی, آپ کا ریٹیلر جو ہے نا وہ 50% مارجن رکھتا ہے. 50% ریٹیلر, دیٹس اے لاٹ جناب. اور پھر اس کے بعد 20-25% آپ کا مارجن رکھتا ہے کیا نام ہے پبلشر, اور 20% 20% کے آس پاس 10-20% جو وہ آپ کو رویلٹی ملتی ہے, اور وہ باقی پرنٹنگ کی کاسٹ ہوتی ہے. سو ٹپکلی دس 3,500 کی جو کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں, دس ول بی اراؤنڈ 1,350-1,400 روپے کی پرنٹنگ کی کاسٹ. مگر وہ مارکیٹ میں پہنچتے پہنچتے وہ ہو جاتی ہے 3,500 روپے کی. تو اگر پرنٹنگ کی کاسٹ جو ہے اتنی ہے, لیٹ سے 1,350, تو ایکچوئل آتھر کو کیا مل رہا ہے اینڈ میں؟ 10% آف دا ریٹیل پرائز. سو آتھر اتنی محنت کرے ٹو جسٹ گیٹ 10% آف اے ریٹیل پرائز آف اے بک. جی, دیٹ 10 آئی تھنک شاید میرا ممینہ کے ساتھ 20% ہے, مجھے یاد نہیں. چلے لیٹ سے 20 بھی اسٹینڈرڈ از اراؤنڈ 20-25. لیٹ سے اٹس 20. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے بک ٹو بی اے بیسٹ سیلر ان دس کنٹری از 1,000 کاپیز. 1,000 کاپی میں کہتا ہوں لیٹ سے ایوریج پرائز 1,000 تو بہت اوپر آپ بتا رہے ہیں. میں آن دا ٹاپس میں ایمبیشیس کہہ دیتا ہوں. میرا تو اپنا ذاتی خیال ہے انگریزی کی کتاب تو اور بھی, یہ اردو ہوگی شاید. ہاں اردو, ہاں اردو میں لیٹ سے 1,000 آپ نے پرنٹ کا اپنا بیچ دیا, آپ بیسٹ سیلر بن گئے. آپ نے پرائس رکھی ہے لیٹ سے 2,000 روپے, ہائی اینڈ پہ رکھی ہے. 2,000 ٹھیک ہے نا, ہائی اینڈ ہے. تو آپ نے کمایا 400 روپے پر کتاب, 1,000 کتابیں بیچی ہیں آپ نے, تو 4 لاکھ روپے کمائے. فار واٹ, ہاؤ مینی ایئرس آف یور ٹائم؟ 4 سال, بس 3 سال کتاب میں, 1 سال ایفرٹ. فائنینشلی وائبل, دیٹ از انادر ایشو. میں نے جو کمرشلٹی کی, بٹ یو ایس ابھی یہاں تھوڑی رک رہا ہے فیضان, یہاں تھوڑی رک رہا ہے, ابھی ٹھہریے آپ. اچھا ابھی آپ کو ایٹ ٹائمز, امینہ کے ساتھ میں نے یہ نہیں کیا بیکاز آئی ایم ریلیٹیولی نون نیم ان پاکستان. ٹھیک ہے, تو امینہ نیو کی کتاب بک جائے گی, اور امینہ نیو کی اتنی بک جائے گی کہ میری کاسٹ کور ہو جائے گی. تو امینہ نیور پٹ دیٹ کنڈیشن آن دا ٹیبل. دا انٹرنیشنل پبلشر سیڈ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی گارنٹیڈ بائی کیا ہوگی آن دا پبلشنگ کاسٹ. وہ کو 500 روپے کی میرے خیال کاسٹ آئی ہے وہاں پر انٹرنیشنل, وہ سستی ہے کیونکہ ایک تو وہ بلک میں چھپی ہے, 5,000 چھاپی ہے انہوں نے. دوسرا وہ کتاب جو ہے نا وہ ریلیٹیولی ہلکی ہے ان ٹرمز آف کاغذ اینڈ آل. پاکستان کا کوالٹی بہت اچھی ہے, تو وہ مجھے 500 روپے کی پڑی ہے. وہ اس نے مجھے کہا آپ کتنی خریدیں گے, کیونکہ مجھے کاسٹ اپنی کور کرنی ہے فار دس. میں نے کہا آپ بتا دیں. تو انہوں نے کہا جی میں آئی ووڈ لائک یو ٹو بائی 40% آف دا 5,000 کی کتاب. 2,000 بکس. 2,000 بکس. میں نے کہا میں خرید لوں گا. اچھا ہوتا کیا ہے فیضان, میری کیونکہ اور بھی پہلے بھی کتاب آ چکی ہے 2000 ابھی پچھلے سال ہی آئی تھی, 2024 میں آئی ہے, جو میرے آرٹیکلس کا مجموعہ ہے
وہ میں آپ کو بھی دوں گا ابھی آؤٹ آف دا باکس. وہ اگست ستمبر میں آئی تھی, مگر وہ اوور شیڈو کر گئی یہ کتاب کمپلیٹلی اس کو. تو وہ وہ جو میں تو مجھے یہ تھا کہ جی یہ کتنی بکے گی اور کیا ہوگا. تو مجھے اندازہ تھا, اور اس سے پہلے بھی میں کتابیں دینے کا بہت شوقین ہوں. میری طرف سے جو گفٹ ملتا ہے نا وہ صرف کتابوں کا ملتا ہے. تو میں نے کتابیں لی ہوئی ہیں, مجھے پتا ہے کہ 1000-2000 کتابیں تو اوور اے پیریڈ آف 3-4 سال بڑے آرام سے نکل جائے گی. اور اس کتاب کا تو مجھے پتا تھا. اچھا ہوتا کیا ہے فیضان کہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بٹ دے اسٹل فیل elevated, they still feel important if the book is coming from you. Especially with a note or something like that. Absolutely. تو وہ خیر لوگوں نے خرید کے بھی نوٹ سائن کروایا مجھ سے, میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا یہاں پر. مگر لوگوں کو ایک بڑا ایک they feel important اگر میں نے ان کو بتا. تو مجھے پتا تھا کہ یہ 2000 تو بالکل ہی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ 3-4 سال میں بڑے آرام سے نکل جائے گی. میں نے کہا ڈن ڈیل. وہ 10 لاکھ روپے کی مجھے کاسٹ آ رہی تھی. تو وہ 5000 جو بکے گا جو میں آپ سے بتا رہا ہوں, اس میں سے آپ 3000 جو بکیں گی وہاں پر, اس کے اگر آپ 20% یا 25% لگا لیں, 10 لاکھ, وہ 1000 روپے کی یا 1200 روپے کی کچھ ایسی 1500 روپے کی کتاب ہے شاید. تو وہ آپ لگا لیں 3000 کا, وہ 4.5 لاکھ روپے وہ ہیں. آئی ایم نیٹ رائٹ ناؤ پیڈ فرام مائی پاکٹ 5.5 لاکھ روپے. وہی میں کہہ رہا تھا, فار دس پروجیکٹ یو ہیو پیڈ آؤٹ آف پاکٹ ٹو رائٹ اے بک. اچھا ہو کیا رہا ہے فیضان, اگر آپ کو اس بات پہ بلیف ہے کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ جینون ہے اور وہ پک اپ کر جائے گا, جو مجھے تھا, اور فرینکلی اسپیکنگ مجھے ضرورت نہیں ہے ماشاء اللہ سے پیسوں کی, بٹ لوگوں کو ہوتی ہے, آتھرس کو ہوتی ہے. تو میں نے تو یہ پنٹ لے لیا. اب الٹا ہو رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 4000 میں نے جس طرح کہا 2000 بک چکی ہے پاکستان میں, اور ابھی 2000 اور بک جانی ہے. اس پہ تقریباً مجھے رائلٹی جو مہینے سے جو آپ نے کیلکولیٹ کی ہے وہ میرا کاسٹ کور کر لیتی ہے. اور اب انٹرنیشنل پبلشر, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اسے 3000 جو چھاپی ہے اس میں 1500 آلریڈی چلی گئی ہے, اور یہ اوور اے پیریڈ ٹائم ایک اور 3-4-5 چلی جائے گی, تو میری کاسٹ کور ہو جائے گی. بٹ ایٹ ٹوڈے اف یو آسک می آئی ایم نیٹ ہاں اگر پاکستان میں لا لیتے ہیں آپ تو میں تقریباً میری کاسٹ اب کور ہوئی ہے جا کے, ورنہ ادروائز آئی ہیڈ ٹو پے فرام مائی اون پاکٹ ٹو گیٹ ٹو دس پوائنٹ. یہ ذرا تھوڑا سا ایک ذرا تھوڑا ٹرکی سا. تو why would anyone ever write a book unless they're genuinely doing it for their own selfish interest and money is not the desired object, ٹھیک ہے نا. کتاب کیوں کوئی لکھے گا, کیونکہ اگر کمرشل وائبلٹی اس طرح سے نہیں آئے گی تو آپ کیا یہ ایک طرح سے از اٹ یور وے آف گیونگ بیک سم تھنگ اے لٹل بٹ مور ٹینجیبل, فائنائٹ, لانگ ٹرم ٹو دا کمیونٹی اراؤنڈ یو. از دیٹ ہاؤ یو شوڈ تھنک اباؤٹ رائٹنگ اے بک اینڈ ناٹ کمرشلی؟ آپ کی بات بالکل اس میں بہت زیادہ وزن ہے, بٹ کچھ لوگوں کے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی, اینڈ کچھ پیپل آر. اچھا میں کیونکہ ایمیچور آتھر تھا تو غالباً مجھے ایک گارنٹیڈ پرچیز ٹائپ کا ارینجمنٹ کرنا پڑا, بٹ جو ہمارے اسٹیبلشڈ آتھرز ہیں ان کو اس طرح کی ارینجمنٹ نہیں کرنی پڑتی, اور ان کو زیادہ ریسیپٹیو ہوتا ہے. بٹ جو فلپ سائڈ ابھی آپ نے کیلکولیٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیسے وہ نہیں اس میں بنا رہے, کوئی ان کی they can't earn their living out of this, right, this as a profession. Now that as a consequence will only change, Faizan, when I believe, اور جو پبلشر والی آپ کو بات بتا رہا ہوں جو میرے پاس آیا تھا, until unless people like us take a step forward and where the capacity of the publisher and the retailer is built in. مجھے ایسے لوگوں کا پتہ ہے, میں نام نہیں لوں گا, جو بہت ہی زیادہ کتابوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور شوقین ہیں. انہوں نے مجھے باتوں میں کہا بغیر بتائے ہوئے, انہوں نے لے کے کتابیں اور انہوں نے گفٹ کی بہت سارے لوگوں کو, اور اچھی خاصی کوانٹٹی میں کی. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ مجھے بتا دیتے تو میں امینا کو کہہ دیتا, امینا آپ کو ڈائریکٹلی دے دیتی تاکہ وہ اور ڈسکاؤنٹ مل جاتا. اور انہوں نے کہا نو, آئی ڈیڈ اٹ آن پرپز because I wanted the entire supply chain to make money on the process and remain motivated to promote books. اب یہ اتنی باریک چھوٹی سی بات ہے, میں خیر نام بتا دیتا ہوں آپ کو, سلطان اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کیا. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرا خیال ہے ہم سب کو کرنی چاہیے. یہ میں نے ان سے سیکھا سلطان صاحب سے کہ انہوں نے چھوٹی سے کام کیا. میں نے امینا کو ان کی ٹیم کے ساتھ ہوک اپ بھی کروایا, مگر انہوں نے ان کو کہہ دیا, ان کی ٹیم نے, مجھے اس میں سمجھ نہیں آئی
کہ وہ ہم نے لبرٹی بک سے لے لیے. بھائی لبرٹی بک سے آپ نے کیوں لے لی جب یہاں آپ کو 1,000 سستی مل جاتی. بٹ دین ہی ٹولڈ می وچ واز اے گریٹ لرننگ فار می کہ آپ ریٹیلر کو بھی موٹیویٹیڈ رکھیں, پبلشر کو بھی موٹیویٹیڈ رکھیں, ایجنٹ کو بھی موٹیویٹیڈ رکھیں, اور آپ اچھا اس کا ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے, وہ یہ کہ اگر امینہ نے فار ایگزامپل 2,500 کی کتاب بیچی ہے تو وہ پھر مجھے رائلٹی اسی حساب سے دیں گے. جب 3,500 کی گئی تو رائلٹی مجھے اس حساب سے ملے گی. تو ان اے وے میرا بھی بینیفٹ ہو گیا. تو اگر آپ پوری سپلائی چین دیکھتے ہیں تو ہر ایک کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آئی گیس ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے ٹو پروموٹ دس انڈسٹری ان پاکستان, اینڈ دین اٹ ول بیکم اے وائبل اینڈ اٹریکٹیو پروپوزیشن فار ایوری ون. تو اس کا مطلب ان سمری article to let's say a longer form manuscript edited, presented to a publisher will have their rounds of edits, changes to make it viable, appealing to their target audiences. پھر کیا آئے گا, there'll be a commercial angle, cost of publishing, a minimum guarantee, a minimum buy, most likely expect to spend out of pocket to get your book on the shelf, and if the content is good پھر وہ book چلے گی. That's the summary of this, as I take it. اس میں ایک اور نہیں, and it will never be a money making. It's not, but it's until this point it's not a money making. اچھا, اور especially for somebody like me, why? Because میرا تو جو ادروائز ٹائم ہے جو میں کتاب میں انویسٹ کر رہا ہوں اس سے زیادہ میں کما لیتا ہوں 36 ادر پروجیکٹس کرنے میں. تو میں یہ کمرشلی وائبل ہی نہیں ہے. بالکل میرے لیے تو بالکل ہی نیگیٹو ہے. ایگزیکٹلی. اب میں ایک لیئر ایڈ کرتا ہوں اس کے اندر, ویئر اٹ کین بیکم کمرشلی وائبل, جو ویسٹ میں کانسیپٹ چل رہا ہے. یہاں تک وہ پورا ایکسرسائز یہی چلے گا, کسی نے کسی ٹاپک پہ ایک بک لکھ لی, رائٹ. اب بک لکھنے کے بعد وہ جائیں گے ایک اسپیکنگ ٹور پہ. اور بائی دا وے آپ نے بیچ میں اس کو بھی پے کیا ہے, ایڈیٹر کو اور ریسرچر کو بھی. ایک ایڈیٹر ریسرچر جو آپ نے بیچ میں انگیج کیا ہے, یو پیڈ ہر ٹو. اچھا, اور him too, right, because it's a project fee that's out of your pocket before the publisher came on. Absolutely. manuscript بنانے تک جو پہنچے ہیں اس کے بھی پیسے آپ دیں گے. تو وہ اور ایٹ ٹائمس بائی دا وے آپ سے وہ پوچھ لیتا ہے, جو پبلشر ہوتا ہے وہ یہ پوچھ لیتا ہے کہ جی آپ کو اگر, تو میں نارمل کورس میں اس کی اسیسمنٹ کرتا ہوں کتاب کی اور میں بتاتا ہوں, مگر اگر آپ کو پراپر اسیسمنٹ کرانی ہے تو اس کے ایڈیشنل پیسے یہ ہوں گے, گارنٹیڈ پرچیز کے علاوہ اتنے پیسے ہوں گے, بیکاز دین آئی انگیج اے بیٹر کوالٹی ایڈیٹر جو بالکل اس کی کمرشل وائبلٹی جو ہے اس کو اور زیادہ دیکھے گا. اینڈ جو آپ وہ بات کہہ رہے ہیں نا, میں ویسے بھی بائی دا وے فیضان اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ نے ایکسپرٹس کو انگیج کیا ہوا ہے نا تو پھر آپ ان کی بات سنیں, پھر آپ جو ہے نا اپنی اس کے اندر کم لڑائیں. جس طرح ہمارے یہاں بہت بری لوگوں کو عادت ہے, آپ کو اس بات کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ ڈاکٹر آپ کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے مگر آپ اس کو سیکنڈ گیس ضرور کر رہے ہوتے ہیں, یا تو یار اس ڈاکٹر کے پاس مت جائیں آپ, اور اگر آپ گئے ہیں تو پھر آپ اس کی بات کو وزن دیں اور سنیں. تو اس لیے جب مجھے پبلشر نے کہا اس کو چینج کرو, آمنہ کے لیے تھوڑی سی فرسٹریشن ایٹ ٹائمز ہوئی کہ کیوں چینج کروا رہے ہیں بار بار, بٹ آئی واز ٹوٹلی اوپن مائنڈیڈ اباؤٹ اٹ, because you have to rely on their judgment, and at the end of the day Faizan, their judgment was right. It's their experience, decades of experience. Absolutely. Ab isme let me add another layer to it, theek hai. So I've gotten it now, the article, manuscript, I hire the editor, get it in a decent shape, find an agent finds a publisher, but all of this has now taken at least 3 years of a person who is giving it time. 3 years is reasonable. 3 years is a long time. پھر اس کے بعد پبلش ہو جائے گی. ناؤ یو گوئنگ آؤٹ اینڈ ڈوئنگ لانچ ٹورس کے بعد پھر پبلش بک کو آپ بیسس بنا کے اسپیکنگ ٹورس کر سکتے ہیں, ویئر یو کین ورک اینڈ ارن منی ایز اے پیڈ اسپیکر. اچھا, اس کا کانسیپٹ پاکستان میں بہت کم ہے, باہر ہے ہی نہیں. پاکستان میں پیڈ اسپیکر کا کانسیپٹ نہیں. مائی فادر واز آسکنگ می یسٹرڈے بائی دا وے, یہ پیڈ اسپیکر والی جو آپ نے بات کی, مجھے کہنے لگا یہ تم جو ابھی گئے ہوئے تھے وہاں پر, بیکاز ہی از اے پیڈ اسپیکر. اچھا, منور سعید صاحب از اے پیڈ اسپیکر. مجھے کہنے لگے تم جو کل گئے ہوئے تھے وہاں پر کیا نام ہے, اب یہ مجھے کلک بھی نہیں کیا ایکسپریس پہ, انہوں نے تمہیں کچھ پے کیا ہے؟ نہیں. کہنے لگے تم ہر جگہ جا کے باتیں کرتے ہو, یو شوڈ بی پیڈ فار اٹ. انٹرسٹنگلی فیضان, مجھے ابھی جے پی مورگن نے بلایا ہوا تھا لنڈن میں, عید کی چھٹیوں میں میں جا سکتا تھا تو وہاں چلا گیا تھا, اور وہاں پر انہوں نے میری ٹاک رکھی تھی انٹرنل, اینڈ دیٹس ویئر
ون آف دا وین گارڈ پبلشر جو وہاں پر ہیں انٹرنیشنل, اس میں میری ایک دوست ہے, اس نے کہا کہ, اور میرے دوست وہاں پر جو لنڈن میں, انہوں نے مجھے کہا کہ جی یو شوڈ ناؤ گیٹ ایجنٹ نیکسٹ لیول جو آپ کہہ رہے ہیں, جہاں وہ ایجنٹ جو ہے نا وہ آپ کے بہاف پہ ڈیل کرے گا اور چارجز لے گا. اینڈ اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز بھی لکھی ہوئی تھی کہ 1000 سے 1500 کا اسپیکر کا یہ ہے, 2000 سے کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے. اینڈ وہ انہوں نے میرا پروفائل نکال کے اس کو کہا کہ ہم یہ یو آر ایکچولی کوائٹ رائٹ کہ دین یو کین گیٹ ٹو دیٹ لیول. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم نہیں لوگوں کو پے کرنا چاہتے. Why is that? Why don't we want to hear, why don't we want to pay someone to listen to their life experience, which can be so valuable? مطلب ہم سیکھ رہے ہیں نا, مطلب ہم کسی کو, بیکاز ہم میں ڈیزائر سیکھنے کی جو ہے نا فیضان, وہ ختم ہو گئی ہے. ہم میں کوئی ڈیزائر نہیں ہے کہ ہم سیکھیں. ہم سمجھتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے, سب پتہ ہے, تو میں سنوں کیوں کسی کی؟ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بیکار میں وہ بھی میں پیسے دے کے سنوں, forget about it یار, کوئی ضرورت نہیں ہے. What does that tell you about the future of our society? Very bleak in that sense. کیونکہ اگر میں سیکھنے کو ہی نہیں تیار ہوں, میں اصل میں دس بک تھنگ ریئلی ٹریگرڈ فار می اے لاٹ آف تھاٹس کہ اگر بک پبلشنگ اور یہ پورا ایک لرننگ کا ہمارے سوسائٹی میں جگہ ہی نہیں رہی ہے کہ نالج شیئرنگ کھل کے شیئر کریں نالج. بھائی وہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نالج کی بھی ایک طرح سے زکوٰۃ ہونی چاہیے کہ اگر میں نے نالج زیادہ حاصل کر لی ہے دوسروں سے تو مجھ پہ حق بنتا ہے کہ میں شیئر کروں. شاید زیادہ جو نالج والی, بڑی اچھی آپ نے انالوجی نکالی, بہت اچھی انالوجی نکالی, وہ شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے دین ہیلپنگ دیم آؤٹ ان دا کیش ایز سچ. وہ جو نہیں, وہ کہتے کہ آپ اس کو راڈ دے دو بجائے اس کی کہ اس کو فش دے دو. یہ آپ نے وہ والی انالوجی ڈرا کی ہے. اینڈ آئی تھنک وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ابھی آپ نے کی ہے بات, وہ ہم نہیں کرتے اپریشیٹ. How does that change? And if it doesn't change, where do we end up? کیونکہ آپ تو اب you're a banker, you see the country from an economic perspective. آج صبح کی ہیڈ لائن ہی میں تھوڑا سا دیکھ کے خوش بھی ہوا, پریشان بھی ہوا کہ انہوں نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹس نے کنالز کے میٹر کو ٹیمپریریلی سائڈ پہ کر دیا ہے. اب انٹرنلی ہم اپنے آپس کے مسئلوں میں لڑا کے چیزیں اسی طرح چلا رہے ہیں. ہماری عوام سیکھنے کو تیار نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. سوسائٹی کی میں ایک ایکچولی اپنی آنکھوں سے آئی ایم واچنگ دا ڈیگریڈیشن, ڈکے, ایکچوئل ڈکے وتھ مائی اون آئیز, اینڈ آئی ڈونٹ سی اینی چینج ٹیکنگ پلیس ان آور باؤنڈری. برابر والی باؤنڈری میں بھی چینج آ رہا ہے. انڈیا نے دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ایران ماشاء اللہ سے از ڈوئنگ فائن دا وے دے آر ڈوئنگ. ان کے ٹھیک ہے چیلنجز ہیں, بٹ ایز اے کمیونٹی دے آر تھرائیونگ. اچھا, افغانستان از میکنگ سم فنی انروڈز اینڈ میکنگ پروگریس ان دیئر اون ویز. ان کا بیس بڑا چھوٹا ہے تو وہاں سے بلڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے سینٹرل ایشین اسٹیٹس, ہمارے بارڈر ارد گرد لوگ تو آگے سے نکل گئے. بنگلہ دیش کو دیکھیں کتنا آگے نکل گئے. ویتنام کے میں ایکسپورٹس پڑھ رہا تھا, $400+ billion they beat India. Yes. We are unable to cross 50 billion in exports. Forget 50, we're just unable to cross 30. ہم تو ریمیٹنسز پہ چل رہے ہیں. تو وہ نیشن جو نہ سننے کو تیار ہے نہ پڑھنے کو تیار ہے, اس کا ہم کیا کریں؟ اچھا دیکھیں فیضان, بات یہ ہے کہ ہم ضرور ایک اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف اور گروتھ کی طرف شاید جا سکتے ہیں, مگر جو سسٹینیبلٹی آف اکنامک گروتھ ہے نا, وہ یہ سوشل انڈیکیٹرز کو بہتر کر کے نہیں آئے گی. سو دا مائنڈ سیٹ آف دا سوسائٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ. میری کتاب جو پہلے والی, اس میں ایک آرٹیکل ہے جس چارٹر آف سوسائٹی, اور میں نے یہ آرگیو کیا ہے کہ جب تک کسی چارٹر میں یا کسی اگریمنٹ کے اندر آپ کی عوام انوالو نہیں ہوں گی, وہ شارٹ لیوڈ ہوگی یا وہ پک اپ ہی نہیں کرے گی. سو دیر فور اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ ایٹ اے سوسائٹل لیول وی ہیو دا پیپل بائی ان اینڈ سم کائنڈ آف چینج آن دا سوسائٹی دیٹ از ٹیکنگ پلیس. سو ہم ایک سائڈ پہ تو اکنامکلی پرہیپس ہم اسٹیبلٹی کی طرف آ گئے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں, شاید ہم گروتھ کی طرف بھی بہت اچھی طرح آ جائیں گے, بٹ وہ بوم اینڈ بس سائیکل جو ہوتی ہے نا, اس میں پرائمری ریزن یہ ہے کہ اس کی سسٹینیبلٹی نہیں ہے. اور سسٹینیبلٹی صرف اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم لوگ اپنی سوسائٹی کو اوور آل
ایک اپلفٹ کریں اور ایک لیول پہ لے کے آئیں. میں بہت زیادہ اس کا ایڈوکیٹ ہوں اور کتاب میں یہ بہت زیادہ اس کو میں نے کور بھی کیا ہوا ہے. ان فیکٹ دا نیکسٹ پروجیکٹ, دیر آر 2 more projects that I'm working on right now with Amna only. ایک جو ہے وہ تو یہ اتفاق سے جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہاؤ دا فائنینشیل انکلوژن اینڈ فائنینشیل امپاورمنٹ جو ہے نا وہ فیضان میرے لیے ایک براڈر چیز ہے. اگر آپ فائنینشلی تھوڑے سے کمفرٹیبل ہوتے ہیں نا تو پھر آپ دوسری چیزوں پہ بھی آپ کے ایک سب کانشیسلی آپ ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں. تو میں نے ایک تو اس پہ آرگیو کیا کہ اگر فائنینشیل انکلوژن اس پورے ریجن میں بہتر ہو جائے تو کس طرح ہم ایک بہت اچھا ریجنل پاور ہاؤس بن سکتے ہیں. بیکاز پریشر آئے گا لوگوں کی طرف سے ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. جس دن لوگ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہماری جو ہے وہ ریجنل پیس ہونی چاہیے اور کام ہونا چاہیے, جب انڈیا میں لوگ ڈیمانڈ کریں گے نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو انڈین اپریسرز اور جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں نا دے ول بی مچ مور ریسیپٹیو اباؤٹ دس. سو دیر فور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ سوسائٹی میں ایک اویئرنیس ہو. اینڈ وہ اویئرنیس صرف اس صورت میں آئے گی کہ میں نے یہ بھی آرگیو کیا اپنی کتاب کے اندر کہ لٹریچر کتنا امپورٹنٹ ہے. وین آئی سے لارجر لٹریچر میں کلچر بھی آ جاتا ہے, اس میں آرٹ بھی آ جاتا ہے, اس میں یو نو جو لارجر آپ کے میوزک بھی آ جاتا ہے, اس میں شاعری بھی آ جاتی ہے, وہ سب کچھ کیپچر ہو جاتا ہے لٹریچر کے اندر. تو میں نے یہ آرگیو کیا ہے کہ کس طرح آرٹ اینڈ کلچر آر کنیکٹڈ ود اکانومی اینڈ دین دے آر کنیکٹڈ with the society. A healthy society needs to have a very healthy literature ingrained in their whole thing. اور یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے انکلوڈنگ ہماری لارج کوپریٹس کی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں اور آگے لے کے چلیں. لیکن اس میں آپ نے ایک بڑی مزے کی بات کی کہ اگر آپ فائنینشلی طور پہ آپ کا ذہن تھوڑا سا ریلیکسڈ ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں ان چیزوں کی طرف, رائٹ. ادروائز آپ کا ذہن ہمیشہ لگا رہے گا کہ یار مجھے اپنے خرچے پورے کرنے ہیں, صبح کل کا کھانا ٹیبل پہ رکھنا اپنی فیملی کے لیے. ایگزیکٹلی. تو الٹیمیٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سوسائٹی کو ایک نالج سوسائٹی یا لرننگ سوسائٹی بننے کے لیے یا آرٹس ڈریون یا لٹریچر ڈریون سوسائٹی بننے کے لیے سب سے پہلے اس کو اپنے خرچے پورے کرنے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں ایک ریلیکس اسٹیٹ آف مائنڈ ہو کہ وہ ایکسیپٹ کر سکیں اس نالج اور لرننگ اور سارٹ آف کریٹیوٹی کو. مطلب میں کچھ سیکوینشلی یہ نہیں کہہ رہا, اس کو ایکچولی سائملٹینیسلی ہونا چاہیے. سائملٹینیسلی چلانا مشکل نہیں ہے بیکاز ایٹ ون بالکل مشکل ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. Because I can't, آسان نہیں ہوگا. Because اگر میرا مائنڈ از ورریڈ اباؤٹ food on the table as a nation, I'm not worried. Arts is the first thing I will cut. Absolutely. Creativity, literature. تو یہ ڈسپلن کو مینٹین کون کرے گا اس بیلنس میں؟ سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں سائملٹینیسلی کہ while one group of people will be worried about the financial support, there is a separate group of people who should encourage this as part of education for their masses. So collectively the society has to play their own role جو due ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ فیضان بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی فیملی اور آپ کی سراؤنڈنگز جو ہے نا وہ کس چیز کو ویلیو کرتی ہے. اگر ہم ایز اے سوسائٹی اس کو ویلیو کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے لرننگ کرنی ہے اور آج ہمارے ہیروز جو ہیں وہ اس لرننگ کے پیرائی میں ہم ان کو رکھنا شروع کر دیں تو پروبیبلی ہر آدمی جو ہے نا وہ شاید ایک زیادہ ویٹیج دینے کو تیار ہو جائے گا فار دا لرننگ پیس کہ یار دیکھو یہ لرنڈ آدمی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, میں آئی کیم فرام اے اسکوئرلی مڈل کلاس فیملی, مگر ہماری فیملی میں ہمیشہ اس بات کو بہت زیادہ ویلیو دی گئی لینیج کی وجہ سے. سعید محمد تقی صاحب, رئیس امروی صاحب, جون ایلیا صاحب, کہ اگر آپ فائنینشلی تھوڑے کمزور بھی ہیں مگر یو آر ڈرائنگ دا اسٹرینتھ فرام دا فیکٹ دیٹ یو آر کانٹریبیوٹنگ سم تھنگ ٹورڈس لٹریچر اینڈ ٹورڈس پیپلز اویئرنیس, ٹورڈس ایجوکیٹنگ پیپل, تو آپ کو کوئی زیادہ پریشانی پیسے کی نہیں تھی کمانے کی. بس صرف اتنا تھا کہ میں بیئر منیمم کر لوں, میں بہت امیر آدمی نہ بن جاؤں, کیونکہ میرا ویلیو سسٹم جو ہے نا اور سیٹ وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ ہمیں 3-4 ڈائریکشنز میں کام کرنا پڑے گا. جن بیچاروں کو اگلے وقت کے کھانے کا نہیں پتہ ان کو کھانے میں بھی ہیلپ کرنی پڑے گی. ایز اے سوسائٹی ہمیں ویلیو کرنا پڑے گا جو کام وہ لوگ کر رہے ہیں,
اور جن لوگوں کے اندر یہ اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کو اوور ویلمنگلی سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دیئر ان دا لارجر اکنامک انٹرسٹ آف دیئر اون. دیکھیے یہ بزنس کی گروتھ بھی جو ہے نا فیضان, اٹ از لنک ٹو دا گروتھ آف دا کنٹری. سو اگر آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ آج نہیں کریں گے, آپ نہیں, یا تو وہ ریلیجس فینیٹکس بن جائیں گے تب بھی آپ کا بزنس ہرٹ کرے گا, یا وہ اتنے کمزور ہوں گے اس کے اندر ان دیئر لرننگس اینڈ کنٹریبیوشن پروڈکٹیوٹی میں کہ وہ بھی آپ کے بزنس کو ہرٹ کرے گا, یا ان کی پرچیزنگ پاور اتنی کمزور ہوگی کہ وہ بھی آپ کے بزنس کو ہرٹ کرے گا. تو فار دا بزنسز آلسو دیر از اے ویسٹڈ انٹرسٹ ٹو پروموٹ کلچر اینڈ لٹریچر ایز پارٹ آف دا لارجر ایجوکیشن. اور جو امپیکٹ ہے نا آف آرٹ اینڈ لٹریچر از پارٹ آف دی ایجوکیشن, وہ زیادہ ہے. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ اس کا حصہ ہے فیضان, یہ آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. جو آپ بات کریں یہ کتنے لوگوں, یہ جو آج آپ نے پبلشنگ پہ بات کی ہے, مجھے ایک پوڈ کاسٹ نکال کے دکھا دیجیے گا آپ آج سے پہلے کی جس کے اندر کسی نے اتنی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی. یو آر ایجوکیٹنگ پیپل. I thought it was the perfect opportunity. ابھی آپ نے بک پبلش کی ہے, لیٹس ڈاکیومنٹ. نہیں بٹ میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں نا فیضان, ایک تو آپ نے یہ بات بھی کی ہے, آپ یہ کسی اور سے بھی پوچھ کے دیکھ لیجیے گا, اتنی گرافک ڈیٹیل آپ سے کوئی شیئر بھی نہیں کرے گا. نہیں, بیکاز میرا ویو بڑا سمپل ہے نا. اگر ہم اس لیٹ سے اس کا ایک منٹ 2 منٹ کا کلپ نکال لیتے ہیں, کل کسی کو ایک انٹرسٹ ہوا کہ یار مجھے لکھنی ہے, بہت اچھی بات. ناؤ دے نو یار دیز آر دا اسٹیپس آئی نیڈ ٹو فالو. ایک انہوں نے بک پبلش کر دی, کسی اور کا فائدہ ہو گیا نا. یہ مجھے ایکچولی میں اسٹوری سناتا ہوں. جب میں IB میں لیکچر دیتا ہوں, میرے کالج پروفیسر نے مجھے یہ سکھایا تھا. صبح گاڑیوں کا شوق ہے, ایز یو کین سی پیچھے, تو مجھے پروفیسر نے کہا تم آٹو انڈسٹری میں کیوں نہیں کام کرتے. تو میں نے کہا نن آف دا کار کمپنیز ریکروٹ فرام ہیئر, یہ ہمارا کالجز بینکنگ اور کنسلٹنگ کا فیڈر ہے اسکول. میں نے کہا چلو میں کروا کے دیتا ہوں. آئی ایم ناٹ کیڈنگ, اگلے دن آئی گاٹ کالس فرام BMW, ٹویوٹا, جنرل موٹرز, اینڈ دے ور آل, تینوں نے مجھے کہا کہ وی آر فلائنگ یو آؤٹ فار این انٹرویو. جنرل موٹرز نے کہا یو ہیو این انٹرنشپ فار دا سمر. میں نے کہا واٹ ڈڈ یو ڈو. آئی وینٹ ٹو ہز آفس دا نیکسٹ ڈے. آئی سیڈ واٹ ڈڈ یو ڈو. He said, I had friends, I made some calls. میں نے کہا یہ کون سے دوست ہیں. میں نے کہا جنرل موٹرز تو gave me an offer. He said, I called my friend Rick. میں نے کہا Rick? He said, Rick Wagner is the CEO of General Motors. I get him basketball tickets. He owes me a favor. So you got the I said, I can't. میں نے کہا I can't pay you back. Yes. He said, you never have to. He said, but you have to do one thing for me. میں نے کہا what? He said, whenever you can pay this forward and help someone else, تم بس میرے لیے وہ ہیلپ کر دو. کیونکہ میں نے تمہیں دلا دیا نا, اب تم آگے جا کے کسی اور کو دلاؤ. انہوں نے اتنی سی بات کی, وہ بات آج بھی 25 سال ہو گئے اس بات کو, اینڈ انگرینڈ ہے میرے اندر کہ یار مجھے میں نے کچھ نہیں کیا تھا ٹو ڈیزرو دیٹ. میں نے پھر وہاں سمر انٹرنشپ کی, 4 سال میں نے وہاں کام کیا جنرل موٹرز میں. تو واٹ این ایکسپوجر لائف, مطلب اور اس کمپنی نے, میں نے ہر چیز, ایمرجنگ لیڈر ٹریک پہ تھا. I was one of their top 100 emerging leaders only because someone made a phone call when he could. That's it. مطلب اتنا سمپل کانسیپٹ ہم آج کل بھول رہے ہیں. تو میرا جو آپ نے کہا نا کہ کیوں, میں نے کہا کہ ویل ڈن, کسی کا فائدہ ہو گیا, ٹھیک ہے. ایک بک اگر کسی اور نے پبلش کر لی نا, ہم دونوں کا فائدہ ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ جو آپ نے سوسائٹی کی بات کی نا فیضان, مجھے آپ کی کنورسیشن میں اور زیادہ مزہ آ رہا ہے. وہ سب چیزیں کنیکٹ بھی ہو رہی ہیں. جس دن ہم اس سوسائٹی, جو سوسائٹی سے آپ کا ایکسپوجر ہوا ہے, جس میں وہ آپ کو آپ کے پروفیسر نے ہیلپ کی, جس دن ہم اس سوسائٹی میں آ گئے نا جہاں پر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو آگے لے کے جانے کے تیار ہو گئے وداؤٹ اینی ویسٹڈ انٹرسٹ, دیٹ از دا پوائنٹ ویئر ایوری تھنگ ول بیکم مور اسٹیبل, اکنامک گروتھ ول بی فائن ایز ویل, بزنس گروتھ ول بی اوکے آلسو. سو دیر فار وی کیپ آن لوزنگ دا آئی آن دا بال جسٹ کنسیڈرنگ کہ اگر اکنامک پراسپیرٹی آ گئی تو بڑا اچھا کام ہو جائے گا. اٹس ایکچولی دا سوسائٹل piece which takes things forward and the society is forward. A progressive inclusive society. And یہ ہم ایز اے سوسائٹی اگر یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں نا, اچھا اس سوسائٹی میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کلچر کی, وہ لو کانٹیکسٹ سوسائٹی ہے. وہ لو کانٹیکسٹ سوسائٹی اس لیے ہے بیکاز وہاں سسٹمز بڑے تگڑے ہیں, اور سسٹمس کیونکہ اتنے تگڑے ہیں تو سسٹم آپ کو بہت زیادہ بوسٹ دے کے آگے لے جاتا ہے. ہم آپریٹ کر رہے ہیں ہائی کانٹیکسٹ سوسائٹی کے اندر جس میں سسٹمس بڑے کمزور ہیں,
اور جہاں یہ پرسنل کانٹیکٹ جو ہوتے ہیں نا اور ریلیشن شپس دے میٹر اے لاٹ. سو دیر فار, اور یہ ہم بہت ساری ایشین کنٹریز آر لائک دیٹ اونلی. اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اور زیادہ لوگوں کی ہیلپ کریں اور آگے آئیں, بیکاز سسٹم پر سے از ناٹ گیونگ دیم دا نیسسری سپورٹ اپرچونٹی ہاں کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. تو آپ کو تو وہاں اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کو, ہم وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں ایز اے سوسائٹی, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کو, ایک دوسرے کو آگے لے کے چلنے کو. اینڈ آئی تھنک وہ آپ نے جو بات شروع میں کی تھی نا, کیونکہ پائے اتنا چھوٹا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ یار بائی ہیلپنگ پائے آٹومیٹکلی بڑا ہوگا. وہ ایکچولی وہ فیتھ نہیں ہے سوسائٹی میں. اچھا ایک چیز اور بھی ہے فیضان, ادر دین دا پائے we have become, and again this is the consequence of of the environment that we are in. We can't plan things medium to long term either. So everybody is just thinking about today, about the next 1 hour of his own interest to protect. جہاں آپ کو تھوڑا سا لمبا ٹائم ہورائزن اور آپ کو یہ پتا ہو کہ یار یہ اسٹیبلٹی ہوگی اور چیزیں یوں ہی چلیں گی, تو وہاں یو ٹینڈ ٹو تھنک لانگر کہ یار اگر میں ہیلپ بھی کر دوں گا نا تو فیضان کل کو پرسوں کو یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی میرے لیے نیٹ ورکنگ بن جاتی ہے اور مجھے ہیلپ کر سکے گا, اینڈ ویل بی ایبل ٹو موو ان ایز اے سوسائٹی, ایز اے ہیلدی سوسائٹی, ایز اے پروگریسو سوسائٹی. وہ بھی ہم پلان نہیں کر پاتے. تو کیک بھی چھوٹا ہے اور ٹائم کا ہم بہت ہی شارٹ ٹرم تھنکنگ کے لوگ ہو گئے ہیں, ہم نہیں لانگ ٹرم سوچنا چاہتے. ہاؤ ڈو یو, اب آپ نے او جی ڈی سی ایل کے بورڈ پہ آپ ابھی چیئرمین ہیں 4 سال سے, اب تو 4 سال سے, اور پھر آپ اسٹیٹ بینک پہ بھی رہ چکے ہیں. آئی واز آن دا بورڈ آف اسٹیٹ بینک فار 2 times. آپ نے ملٹیپل, اچھا آپ نے اپنا بزنس بھی شروع کیا تھا برج کیپٹل, ایگزیکٹلی یس. تو آپ نے تو کارپوریٹ لائف بھی دیکھی, آپ نے بورڈس پہ بھی سرو کیا, آپ نے انٹرپرینوریل ایک جرنی بھی تھی. اوبیسلی یہ ایک ڈفرنٹ ایکسپیرئنس ان اٹ سیلف ہے. Do you see from the business side on any lens that you've ever seen, let's say this landscape, this macroeconomic landscape, do you think that there is a possibility of us thinking long term, or are we for the foreseeable future stuck in short term thinking? اچھا فیضان, یہ نا آپ اس کو نا آپ الفاظ میں یا لوگوں کو کہہ کے نہیں کر سکتے کہ ذرا لانگ ٹرم سوچو. آپ کو انوائرمنٹ ایسا کریٹ کرنا پڑے گا, آپ کو ماحول ایسا بنانا پڑے گا کہ پیپل ٹینڈ ٹو تھنک لانگ ٹرم. یہ ماحول کون بنائے گا؟ اچھا اب وہ اس پہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو میں تو خیر سنگل ہوں, نہ میرے بیوی نہ بچے ہیں, مگر آپ اپنے کیس پہ رکھ کے سوچیے گا, آپ ہمیشہ اپنے بچے کی ٹائم لائن کے حساب سے سوچیں گے اس چیز کو کہ یار میں جو ایک ایکشن کرنے جا رہا ہوں میرے بچے کا اس پہ کیا وہ ہوگا. تو فیوچر جنریشنز کا جو پیس ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میرا اس پہ ٹیک یہ ہے کہ ہمیں سب کو جو ہے نا ایز اے سوسائٹی کلیکٹیولی اس معاملے میں سوچنا پڑے گا اور لے کے چلنا پڑے گا. وی کانٹ لیو اٹ اپ ٹو 1 or 2 or 3 constituencies to pursue this. دوسرا میرا اس بات پہ بڑا پکا ایمان ہے, اس طرح میں نے آپ سے کہا چارٹر آف سوسائٹی پہ میں نے آرٹیکل لکھا ہے اور آئی وانٹ ٹو ایکسپینڈ دس ناؤ انٹو اے پاسبل بگر ڈاکیومنٹ, جس میں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر سوسائٹی جو ہے وہ اگری کر لیتی ہے, اور اس پہ کوئی سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک سوسائٹی میں ریئلائزیشن ہو جائے کہ یار یہ اچھا آدمی ہے, یہ برا آدمی ہے, ہم نے اس کو اچھا کہنا ہے, ہم نے اس کو برا کہنا ہے, اور ہم اس لوگوں کو پروموٹ کرنا شروع کریں کہ جو اچھی بات کر رہے ہیں اور صاف بات کر رہے ہیں, جو سچ بول رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں سنگل بگیسٹ ٹریٹ, پازیٹیو ٹریٹ آف اینی بڈی اس کے وہ سچ بولنا شروع کر دیں. آپ کی ساری زندگی کی چیزیں جو ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہیں, آپ کے پورے ایکشنز ڈفر کر جاتے ہیں اگر آپ سچ بولنا شروع کر دیں. ہم اسی چیز کو اگر ویلیو کرنا شروع کر دیں ایز اے سوسائٹی, تو پھر ہم ایز اے ہیلدی سوسائٹی پش تھنگس فار بیٹر آؤٹ کم. اینڈ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ہماری, پولیٹیشینز ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, ان جوڈیشری ہے, جو پلرز ہمارے میڈیا ہے, ان سب پہ اس وقت تک پریشر نہیں آئے گا جب تک سوسائٹی ڈیمانڈ نہیں کرے گی کہ دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, وی ایکسپیکٹ یو ٹو ڈو اٹ. اینڈ دا ادر امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ یہ اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا
کہ آپ نہ صرف آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بلکہ آپ ان کو یہ لیوے بھی دے رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی ڈیفیکلٹ ڈیسیژن بھی لینا پڑے گا تو وی ایز اے سوسائٹی آر ولنگ ٹو ٹیک اے چانس بیکاز دس از واٹ وی آر ڈیمانڈنگ, ناٹ یو آر امپوزنگ آن اس. سو یہ ایک لارجر ایکو سسٹم ایسا ڈیولپ کر دے گا کہ ہر ایک لیے ڈیسیژن لینا آسان ہو جائے گا. دا کوشچن از, اینڈ آپ کو نوئنگ یو, آپ کا شاید اگلا سوال یہی ہوتا, اسٹارٹ فرام یور سیلف. آج اپنے آپ کو ہم اگر انڈیویجولی ٹھیک کرنا شروع کر دیں, کلیکٹیولی سوسائٹی جو ہے نا, اٹ ول بی اے بیٹر سوسائٹی. ہماری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فیضان, وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی, اور یہ پورا چیپٹر ہے میری کتاب میں, سنسیئرٹی. سنسیئرٹی ود پیپل ہو ڈپینڈنٹ آن یو, سنسیئرٹی ود یور سیلف. زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے سنسیئرٹی ود یور سیلف. آپ کو پتہ ہوتا ہے اپنے دل میں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے اپنے دل میں کہ آپ کام غلط کر رہے ہیں, بٹ آپ یا تو اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لیتے ہیں یا اس کو ٹوٹلی اگنور کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. جس دن آپ اپنے آپ سے سنسیئر ہو گئے نا, دیٹ از دا ٹائم یو ول بی دین آل یور ایکشنز ول بی ویری سنسیئر ایکشنز ٹوورڈ دا سوسائٹی ٹو. نہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں سرکل آف انفلوئنس آپ کا, ہر انسان کا ایک سرکل آف انفلوئنس ہے جس میں روزانہ آپ ایٹ لیسٹ, آپ اوبیسلی زیادہ لوگوں سے آپ کا ایک انٹریکشن رہتا ہے, کچھ گھر سے نکلتے ہیں آفس جاتے ہیں 4 لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے. آپ کے 4 ہوں 40 ہوں 400 ہوں, جتنے لوگوں سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں نا, میرا ایک یہ بلیف ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف. ایبسولوٹلی. اینڈ دا فنی تھنگ از کہ ہمارا مذہب, اف آئی جسٹ ٹیک دا پیور قرآن ان اٹس لٹرل سینس, اٹ سیز دیٹ. اینڈ آئی ایم ناٹ این اوورلی پریکٹسنگ ریچولیسٹک ریلیجیس پرسن, بٹ the book is giving you the guide. Absolutely. Basically saying be a good person, don't do the wrong things, be just in society. Essence. And the essence. And where you're unsure, have a discussion with 2-3 people. If you're still unsure, do what you think is right. Absolutely. Khatam. It's that simple. I think we've فیضان, آپ نے اب overcomplicated it. یہ ریچولس کا ذکر چھیڑ دیا. میرے فیوریٹ چیپٹر کتاب میں ریچولس ہے بائی دا وے. اینڈ میں زیرو ریچولسٹک آدمی ہوں بائی دا وے, زیرو. بٹ میرا فیتھ میرے خدا کے اوپر, رسول پہ, آئی کوڈ سی دا سیم تھنگ ان یو ٹو بائی دا وے. وہ اتنا پکا ہے کہ میں کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں کہ میرا فیتھ ان پہ ان لوگوں سے زیادہ ہے اس کے اوپر. آپ نے ایک بات کی تھی, مجھے بڑی مزے کی لگی. کہیں آئی تھنک مے بی آئی واز واچنگ ون آف دا ویڈیوز ڈوئنگ ریسرچ. آپ نے کہا 600 کلیرکس آئے تھے آپ کے پاس آفٹر دی انسیڈنٹ ٹو آسک یو کہ آپ نے کون سی دعا پڑھی تھی. ایسا ہی ہوا تھا. گیو می ٹیل می واٹ ہیپنڈ. نہیں, خالی یہ نہیں تھا, لوگوں نے مجھے بتایا بھی آ کے میں کون سی دعا پڑھ رہا تھا. مطلب کہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ کون سی دعا پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں تو کوئی دعا اس وقت یاد ہی نہیں آئی, اور میں نے کل یہ کتاب میں سے پڑھا بھی ہے وہ کہ جو میرا چیپٹر ہے اس 166-167 پیج کے اوپر میں نے یہ پڑھ کے بھی بتایا ہے کہ میں تو اس وقت کچھ نہیں, میرے ذہن میں صرف جو چیز آ رہی تھی وہ یہ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے روزہ رکھا ہے, نماز پڑھی ہے, اور کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کتنی چھوڑی ہیں. اس وقت میرے ذہن میں صرف یہ چیز آ رہی تھی, اور یہ انسٹنکٹیولی آ رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ میں نہ سوچوں. اس وقت صرف میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ میری جو ریلیشن شپ ہے میرے لوگوں کے ساتھ وہ کیسی رہی ہے, میرا جو اوور آل کنڈکٹ رہا ہے وہ کیا سیٹسفیکٹری تھا یا نہیں تھا. تو میں تو بڑا اس پہ پکا, میرا تو اس پہ تو ایمان ہے میرا پکا. میں جو آپ سے بات کرنے والا تھا فیضان, وہ یہ کہ یہ ہم نا, یہ جو بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں, اور ہم اپنے اسٹینڈرڈ سے ان کو اسیس کرتے ہیں. بڑے لوگوں سے مراد ہے اماموں کی, خلفائے راشدین کی, رسولوں کو. ہم اپنے اسٹینڈرڈ سے, اور شاید ہم اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے اسٹینڈرڈ سے اسیس کرتے ہیں. جیسے ہم خود ہیں نا, ہم ویسے اسیس کرتے ہیں. نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وہ اس بات پہ پریشان نہیں ہوگا کہ فیضان جو ہے وہ اس نے فار ایگزامپل میرے سامنے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی یا وہ نہیں کیا میرے لیے, ناٹ فار ہم. وہ نماز بھی جو پڑھنا ہے نا وہ آپ کے اپنے لیے اور آپ کے اپنی بہتر ہونے کے لیے ہے. وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا, وہ آپ کے لیے کہہ رہا ہے. روزہ رکھنا آپ کے لیے تاکہ آپ کو بھوک کا اندازہ ہو دوسرے لوگوں کی, اور آپ اچھے انسان بن سکیں. ہم وہ جو اچھے انسان والا پیس ہے نا وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا اس بات کے اوپر کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا لیکن دوسرے کی بھوک کا آپ نے جو ہے وہ خیال رکھا ہے.
بیکاز ہم اپنے اسٹینڈرڈ سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید ریچول زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کی ایسنس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. جو آپ ایگزیکٹلی بات کر رہے ہیں نا, میرا تو حاصل غزل اس پورے ایپیسوڈ کا یہ ہے کہ دس از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریچولس آر ویری امپورٹنٹ. آئی ایم ناٹ suggesting that rituals they should be followed, but the rigidity of the rituals is something, and you should not take a pride in the fact کہ میں بہت ritualistic آدمی ہوں. The essence of rituals ہے نا, آپ پلیز ڈونٹ لوز دا آئی آن دا بال فرام دیٹ ون. میری صرف یہ بڑی مؤدبانہ گزارش سب کے ساتھ ہے. اس میں ایک میں چیز لنک بیک کرتا ہوں. ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری سوسائٹی میں کیونکہ پائے چھوٹا ہے اور ہمیں پتہ ہے پائے چھوٹا ہے, نظر آتا ہے پائے چھوٹا ہے, تو ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وی گیٹ اے لٹل بٹ ایکسٹرا آف دیٹ پائے. جس طرح لیٹس سے پیپل ڈڈ ناٹ شیئر وتھ یو ان یور جرنی ایز یو آر رائٹنگ اے بک. بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم ریلیجن میں ریچولسٹک ایکٹس کے تھرو ہم وہی مائنڈ سیٹ لے کے چل رہے ہیں, تھنکنگ کہ دا پائے ایٹ دی اینڈ, دا پائے آف ہیون, دا گریٹ آؤٹ کم آفٹر ڈیتھ, وہ اتنا ہی چھوٹا ہے. ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ میں وہ ریچولسٹک کروں گا تو میرا فائدہ ہو جائے گا اینڈ اٹس جسٹ فار می. بٹ اگر میں سوسائٹی کو بھول گیا, اٹس دا سیم مائنڈ سیٹ ان اے سینس. ویری گڈ. بٹ ہیون از فلی ابنڈنٹ, لائف آفٹر ڈیتھ از کمپلیٹ ابنڈنس. آئی تھنک وی آر فارگیٹنگ. نو, اٹس ایکچولی اے ویری ویلڈ پوائنٹ میزان. یہ بڑا آپ نے ایک نئی ڈائمینشن اس میں ڈالی ہے. بالکل بہت اچھی بات ہے. کوئی وہاں کمپٹیشن نہیں چل رہا ہوگا, وہاں تو ہے ہی نہیں. یا فیضان جائے گا یا میں جاؤں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے فیضان بھی جائے, میں بھی جاؤں, اور شاید پورا پاکستان چلا جائے. بالکل ایسا ہی. بیکاز کوئی وہاں پر کوئی حاضریاں نہیں لگ رہی, کوئی پائی چھوٹا ہے. ویری گڈ پوائنٹ. اٹس ایکچولی اے ویری گڈ ڈائمینشن دیٹ یو انٹروڈیوسڈ. So if we have that in our religion, what I struggle with, اگر ہمارے ہم نے this ملک, this country was created on the basis of, well, it was not created on the basis of religion. Religion was made the basis and the country was created. Muslims of subcontinent. The Muslims of the subcontinent needed a space. As a society. As a society, they came together, and as a belief, they believe in the hereafter, and the hereafter is fully abundant. Yeah. Then why are we not a nation of abundance? Yeah. I don't understand. بہت اچھی بات کی, بہت. This is actually a very valid observation, Fazan. You made a very good point. If I ever find the answer, I'll tell you. نہیں, میں بتاؤں اس کا چکر کیا ہے کہ میں اس کو آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا مسئلہ یہ ہے فیضان کہ جس دن آپ اس بات کو ویلیو کرنے لگیں گے نا کہ یار یہ بڑا زبردست آدمی ہے فیضان, یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور یہ سارے روزے رکھتا ہے, میں اس کو ویلیو زیادہ کر رہا ہوں, لیکن فیضان یہاں سے باہر نکل کے جھوٹ بولتا ہے. جس دن میں یہ کہنے لگوں گا نا فیضان بہت اچھا آدمی, یہ سچ بولتا ہے, مگر یہ نماز جو ہے نا اس نے 3 وقت کی پڑھی ہے, 5 نہیں پڑھی ہے, تو ہماری سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی. بیکاز ہم وہ ایسنس بھول گئے. جو ایسنس ہے نا ریچولس کا, جو 5 اراکین کا ریچولس ہے نا, ایسنس ہے 5 ریچولس کا جو ایسنس ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم نے اس کی فارم پکڑ لی ہے, ہم نے سبسٹینس چھوڑ دیا. جس دن ہم سبسٹینس کو ویلیو کرنے لگیں گے ایز اے سوسائٹی, اس دن we'll all be valuing what it needed to be valued. Would this be possible, let's say, کہ if you had all masjids, all sermons controlled by the state and at the same time with the same content in every single location? Because کیونکہ پرابلم کیا ہوئی ہے کہ اتنے سیکٹس ہیں, اتنی ڈفرینٹ ویوز ہیں, اتنے ڈفرینٹ اوپینینس ہیں, ہم آلریڈی فریگمنٹڈ ہیں, یونائٹڈ نیشن نہیں ہے ان اے سینس, لینگویجز الگ ہیں, کلچرز الگ ہیں. ود ان دیٹ یہ فریگمنٹیشن کی وجہ سے یہ ہوا ہے یا نہیں, آئی ڈونٹ نو ایکچولی. میرا اپنا ذاتی خیال یہ, اگر فیضان آپ مجھ سے پوچھیں, میرا اس پہ ٹیک یہ ہے کہ یہ رول آف لا. بہت ساری دنیا ملک ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ ہیٹروجینس ہیں, جس میں ہم سے زیادہ لینگویجز بولی جاتی ہیں, جس میں ہم سے زیادہ مذاہب ہیں, جو شاید ہم سے زیادہ فریگمنٹڈ ہے, مگر وہاں کیونکہ رول آف لا ریلیٹیولی بہتر ہے, تو وہاں پر آپ کو وہ اس طرح پوری نیشن ایک فلیگ کے نیچے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. ہمارے یہاں غالباً شاید وہ رول آف لا جو ہے نا اس کو زیادہ ری انفورس ہونے کی ضرورت ہے اور زیادہ تگڑا ہونے کی ضرورت ہے. تو پھر دین perhaps you will start valuing us as a nation, as a society. کبھی ہم کلنگ کر جاتے ہیں ٹو دا ریلیجن, کبھی ہم کلنگ کر جاتے ہیں ٹو دا سیکٹ, کبھی ہم کلنگ کر جاتے ہیں ٹو دا ایتھنیسٹی.
کبھی ہم کلنک کر جاتے ہیں ٹو دا لارجر دس تھنگ کہ ہم تو پشتون ہیں یا ہم تو مہاجر ہیں یا ہم تو پنجابی ہیں یا ہم تو ہم بلوچ ہیں. تو ہم وہ جب تک ہم وہ اور لارجر میں اس میں کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, ہمارے کنیکشن جو ہے نا کسی اور ملک کے ساتھ زیادہ ہے بیکاز ہم جو ہے وہ کلچرلی ان کے زیادہ قریب ہیں. وہ جو ہے نا وہ متھ نہیں ٹوٹ پا رہی, اور اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں. اس میں شاید رول آف لا بھی ہے, اس میں شاید ہمارا انوائرمنٹ بھی ہے, اس میں شاید ہم ایز این انڈیویجول بھی چینج ہو گئے ہیں. ہم بھی شاید ہمارے بڑے جو ہے نا اور ہم خود ویلیو نہیں کر پاتے ہیں. اس میں غالباً یہ بات بھی ہے مثلاً کہ ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے. اب ہم اس پہ بات کر رہے ہیں نا, میں تو اس پہ اس لیے بات کرتا ہوں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اور پہلے ہوتی تھی یہ بات بائی دی وے, پہلے ہوتی تھی ہمارے ٹالرنس بھی ختم ہو گئی ہے ایز اے کانسیکوینس. لوگ ٹالریٹ بھی نہیں کرنا چاہتے ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو. کسی کا پوائنٹ آف ویو آپ اس کو اپریشیٹ کریں, مانیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, کیا پرابلم. بٹ آئی گیس وہ بھی ایک طرح مسئلہ ہو گیا. تو اٹس اے کلمینیشن آف ٹو مینی ڈفرینٹ ایلیمنٹس اینڈ فیکٹرز وچ آر موونگ رائٹ ناؤ. اور میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں فیضان کہ اگر ہم آن این انڈیویجول لیول اپنے ساتھ سنسیئر ہو کے اپنا کام کرتے رہیں جو ہم سمجھتے کرنے کی ضرورت ہے, تو کلیکٹیولی شاید سب لوگ یہ کام جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے کرنے لگیں. تھوڑا اس میں ڈیفیسٹ ہوتا ہے بائی دا وے. یہ دس ڈز ناٹ کم, از ایزیئر سیڈ دین ڈن. سنسیئر ود یور سیلف اینڈ ود دی ادر پیپل ڈیپینڈنٹ آن یو از ایزیئر سیڈ دین ڈن. ٹرو. آپ کو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے, آپ کو بہت ساری سیکریفائسز دینی پڑتی ہیں, بٹ فار دا فیوچر جنریشنز آپ کو سیکریفائسز دینی پڑیں گی. If you had to restart your life today, knowing what you know today, ٹھیک ہے, with all of these experiences you've had, what would you have done differently, let's say from the age, since you graduated from college, یعنی کہ آپ آئی بی اے میں پڑھے تھے, رائٹ؟ تو جب آپ آئی بی اے سے گریجویٹ کیے تھے, وہ ایٹ دیٹ پوائنٹ آپ اپنی کریئر کس طرح ڈفرینٹلی شروع کرتے بیسڈ آن واٹ یو نو ٹوڈے؟ سو 2-3 چیزیں ہیں فیضان. آئی تھنک ایک تو یہ کہ میں نے غالباً تھوڑا لیٹ اپریشیٹ کرنا شروع کیا ٹو لٹریچر اینڈ اٹس ویلیو اینڈ انفلوئنس ان دا پروفیشنل لائف. میں بھی وہی اولڈ اسکول کا یا جو اسٹیبلشڈ کلیشے ہے اس کا فالوور تھا کہ بس ٹھیک ہے اکنامکلی فوکس کرنا ہے. باقی I think if I would have started focusing it on earlier, it would have given me a head start. And I probably would have written this book much earlier than this. کسی اور کانٹیکس میں لکھتا بٹ شاید لکھ چکا ہوتا. سو میرا خیال یہ کہ جو اگر ایک چیز آپ مجھے کہیں گے تو میں جو اپنی ریڈنگ کی ہیبٹ ہے وہ میں نے بہت دیر سے شروع کی, وہ میں پہلے کر لیتا, اور میں جو ویلیو ہے اباؤٹ دا لٹریچر اس کو شاید پہلے ریکگنائز کر لیتا تو بہتر تھا. ریسٹ آف دا اسٹف آئی ریئلی ڈونٹ ہیو اینی ریگریٹس اباؤٹ ایز سچ. میں نے زندگی میں چانسز بھی لیے ہیں, میں نے بزنس بھی چلائے ہیں, فیل بھی ہوئے ہیں, میں نے گورنمنٹ میں بھی کام کیا ہے, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں نے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں نے ملٹی نیشنل میں بھی کام کیا ہے, میں نے لوکل کارپوریٹس میں بھی کام کیا ہے. تو مجھے اچھی طرح وہ تو سب فیسٹس کا اندازہ ہے. سب بزنس آپ نے کیوں نہیں کنٹینیو کیا؟ Why you started a business, you grew it 5 years, then you exited and went back to, کیونکہ اکثر I've heard 2-3 contradictory things, right? اس لیے میں I'm bringing it up. ایک بڑا سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, گیری وی نام ہے, لنکڈن پہ بہت پوسٹ وغیرہ کرتا رہتا ہے. He said something کہ if you've ever been on a job, you don't deserve to be an entrepreneur. اس نے ایک ایسی ایک لائن بولی تھی, رائٹ, which basically means that anyone who's ever worked at a company can never really be an entrepreneur, کیونکہ ان کو وہ اسٹڈی پے چیک کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو وہ تکلیف جو ہوتی ہے نا ایک انٹرپرنور کی, وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے یا وہ ایٹ سم پوائنٹ نہیں کرنا چاہتے. اچھا, دیٹس ون پارٹ آف اٹ. The other part of it is the freedom you get through entrepreneurship, because your time is yours. You get to choose کہ کہاں لگانا ہے. ایک دفعہ آپ نے وہ فریڈم ایکسپیرئنس کر لی, آپ کبھی واپس کارپوریٹ لائف میں یا لیٹس سے ایسی لائف میں نہیں جا سکتے جہاں پہ یو آر ورکنگ فار سم ون ایلسز ایجنڈا. دو کانٹرڈکٹری چیزیں ایک طرح سے. You've done both. You did corporate, built the business and then went back. یہ تھوڑا سا مجھے ریکنسائل کریں the thinking around this. اچھا فیضان, ہر آدمی جو ہے نا وہ کٹ آؤٹ نہیں ہوتا فار ایوری تھنگ.
سو اب فار ایگزامپل یہ جو انہوں نے بات کی ہے بڑی ویلڈ بات ہے, اور میں نے یہ پنچ فیل کی تھی. میری جب میں نے اپنا بزنس شروع کیا برج کیپٹل کا 2010 مڈ میں, لیٹ 2010 میں, اس سے پہلے میں بارکلیز کا ریجنل جنرل مینیجر تھا, ریجنل ایم ڈی تھا فار سدرن افریقہ, اور میں اس وقت یو کے کا امپلائی تھا, اور میری پاؤنڈز میں سیلری آتی تھی. 5-6 مہینے میں اکاؤنٹ میں پیسے چیک ہی نہیں کرتا تھا. ایوری تھنگ واز پیڈ آف بائی دا بینک. سو جو لوکل وہاں خرچے میرے سارے وہ بینک پے کرتا تھا, سیلری وہاں آیا کرتی تھی, مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ 4 مہینے بعد جب چیک کیے تو پتہ چلا میرا اپنا ہی جو سرونٹ تھا وہ میرا کارڈ یوز کر کے پیسے نکال رہا تھا اس میں سے. تو اس کے بعد جب بزنس میں آئے تو جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کی اکاؤنٹ میں سیلری آئی ہے نہیں آئی ہے, وہاں یہ سچویشن ہو گئی کہ آپ کو ہر مہینے دوسرے لوگوں کی سیلری دینی پڑتی تھی, اور اٹ واز ناٹ ایزی ایٹ آل. اٹ واز ایکچولی کوائٹ پینفل. ہاں, مطلب اٹ واز اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ اورینٹیشن. مگر اس پہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اندر زیادہ انٹرپرینوریل ابیلٹی تھی. انٹرپرینوریبلٹی میں کہہ رہا ہوں, ابیلٹی ٹو ٹیک رسک. فار ایگزامپل سعد زمان جو میرے پارٹنر تھے اس میں, سعد از اے تھرائیونگ بزنس مین ناؤ. ہم نے انہوں نے ساتھ شروع کیا تھا, وی بوتھ فاؤنڈنگ پارٹنرز. آئی ایگزٹڈ, سعد از اسٹل کنٹینیوئنگ اینڈ ڈوئنگ مچ بیٹر. ہی از فائنینشلی مچ بیٹر. ہی از ماشاء اللہ فریڈم کے پوائنٹ آف ویو سے ہی از انجوائنگ اٹ ایز ویل. تو وہ اس حساب سے یہ آپ کے اپنے ایز این انڈیویجول بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کی پرائرٹیز کیا ہیں, اور آپ کی ایبلٹی ٹو ٹیک کیپیسٹی ٹو ٹیک رسک کتنا ہے. پھر آپ یو کین بی اے content and happy man. Secondly, the requirements of being an entrepreneur and requirement of being an executive in a large organization, وہاں شاید فائنینشلی آپ تقریباً برابر ہی ہوں گے, لیکن ان دونوں کی ریکوائرمنٹس بڑی ڈفرینٹ ہیں, اس کی اورینٹیشن بڑی ڈفرینٹ ہے ان ٹرمز آف کس طرح کی آپ کو اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑے گا ٹو بی اے سکسیزفل بزنس مین. میرے اندر وہ دونوں چیزیں نہیں تھیں. And I did not want to cut the corners which were necessary to cut the corners in the business. And when I got the first opportunity, I kind of exited from the business. وہ خرید لیا تھا اس کو, ہمیں اچھے پیسے مل گئے تھے تو. And then I immediately got the offer to join the government also. So میں ڈی جی نیشنل سیونگ ہو گیا تھا. تو تیسرا چیز یہ کہ آپ کی جس طرح وہی میں نے کہا پرائرٹی کی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر یہ پرائرٹی کہ آپ نے ڈائریکٹ امپیکٹ لے کے آنا ہے, اور وہ بیکاز پبلک سیکٹر گیوز یو اے بگر کینوس, تو امپیکٹ زیادہ آ سکتا ہے, تو یو اوبیسلی ٹینڈ ٹو گو ٹوورڈز دیٹ. تو یہ 3-4-5 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جہاں تک فریڈم کا معاملہ ہے نا, وہ بڑا ٹرکی ہے. وہ فیضان فریڈم یہاں ہوتی ہے آپ کے دماغ میں, وہ آپ کے وہ اس سے نہیں ڈپینڈ کرتی کہ آپ کہیں نوکری کر رہے ہیں یا آپ اپنا کام کر رہے ہیں. وہ آپ کی اپنی پرائرٹیز کے حساب سے آپ فریڈم کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اینڈ دین ایوری تھنگ یو سیم اگر آپ یہاں کلیئر ہیں اور آپ کی پرائرٹیز ٹھیک ہیں, تو پھر آپ کو کوئی چیز جو ہے نا وہ ٹیکسنگ محسوس نہیں ہوگی کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں, I don't want to do it. I'm doing it, Because I want to. as a liability. I'm not enjoying it at all. So you will feel liberated. You feel that freedom also. اور جو capacity But you have take to earn risk. that. Let me tell you this. You really have to earn to get to that point. اور میں اس میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. میری زیادہ جو کام کی زندگی ہے وہ سٹی بینک میں گزری ہے. وہاں پر سٹی بینک میں جو ٹاپ پرفارمر ہوتا تھا اس کو اتنا اسپوائل کرتے تھے, اس سے کوئی نہیں پوچھتا تھا تم آفس کب آ رہے ہو, اس سے کوئی نہیں پوچھتا تھا آفس سے کب جا رہے ہو, بیکاز ہی واز ڈیلیورنگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سو اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اور آپ, تو یو ول فیل سیٹسفائڈ یور سیلف دیٹ آئی ایم ڈیلیورنگ اینڈ آئی ڈیزرو دا لبریشن دیٹ آئی تھنک از دا فریڈم in the true sense of the word. So anyone who delivers is truly free in a sense. Deliver in the sense in your mind. In your mind, your priorities. Believe that you are following your priorities, and then you don't feel کہ یار میرے پہ کوئی پریشر ہے ایسا کہ جو مجھے ضرور کرنا پڑے گا. اور جو فریڈم کی بات کرتے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ صحیح ہیں, یہ غلط نہیں ہیں, مگر یہ ذرا کلیشے زیادہ ہے.
then the reality, at the end of the day یہ آپ کی priorities as an individual, آپ کی زندگی کی جو آپ لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یہ اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. وہ لوگ ڈفرینٹ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ جی وہ اف یو ور ورکنگ سو ہارڈ فار یور سیلف تو آپ اتنے پیسے کماتے ہیں. نان سینس. میں نے کام بھی کر کے دیکھ لیا, میں نے نوکری بھی کر لی, کوئی کمپیریزن نہیں. اگر آپ ایک اچھی نوکری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اچھے پیسے کما رہے ہیں, آپ بزنس میں اس کے اتنے پیسے نہیں کما سکتے. ٹرو. اس میں ایک اور چیز ہے, دس از آئی وانٹ ٹو کلوز آن دس تھاٹ. یہ جو آپ نے بات کی تھی نا, ٹو نو یور کیپیسٹی ٹو ٹیک رسک. Is there only one way to know your capacity to take risk, which is to actually take the risk, or can you learn that capacity while having a corporate job or working as an executive somewhere? Kyunki Mind. In your mind, what gives you comfort that this is the extent you can go to in taking risks in life, that is your capacity. That is the way it will determine how much risk you can take. میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا کہ فیضان آپ کو یہ رسک لینا چاہیے نہیں, بیکاز اگر آپ ذہنی طور پہ وہ رسک لے کے بوجھ میں رہیں گے تو اٹس ناٹ ورتھ یور وائل. سو آپ نے اس حد تک رسک لینا ہے کہ جو آپ کی کیپیسٹی ہے, سین کیپیسٹی ہے, انسین کیپیسٹی نہیں ہے, بے وقوفی نہیں کرنی. سین کیپیسٹی ہے کہ جہاں آپ یہ سیٹسفائڈ رہیں گے کہ میں اتنا لاس بیئر کر سکتا ہوں وداؤٹ کمپرومائزنگ آن مائی ادر لائبلٹیز. اور وہ آپ کی جو لاس ہے وہ لاس فائنینشیل نہیں ہے, وہ ایموشنل لاس بھی ہے. وہ زیادہ بڑا لاس جو ہے وہ ایموشنل لاس ہے دین فائنینشیل لاس, کہ آپ کی حرکت کی وجہ سے آپ کے جو لوگ ڈپینڈنٹ ہیں ان پہ کیا افیکٹ آئے گا. اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو جو ہے نا وہ جتنا آپ رسک لے سکتے ہیں, دیٹ ڈٹرمنز یور کیپیسٹی ٹو ٹیک دیٹ رسک. چھلانگ لگا کے آپ دیکھ لیں اس میں, آپ کو تب بھی پتہ لگ جائے گا. دیٹ از اندر وے, بٹ دیٹس اے لانگر وے ٹو اسیس دیٹ. And maybe a more consequential and difficult way to... And costly. Time, emotions, everything. Money. بالکل. Zafar Saab, this was a pleasure. I loved this conversation. It's I think the only one I've had without a full night's sleep. But I was completely hooked. By the way, we were not together in that full night, by the way. Just to clarify to everybody. No, I got straight from a plane, showered and got here. Now, thank you, Faizan, for accommodating me, because میں ایڈمٹ کر لیتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ یہ فیضان سے مکس اپ میں نے کیا. فیضان بیچارے کو میں نے لکھ کے بھیجا کہ ہم 29 مئی کو کریں گے یہ, اینڈ دین وہ 29 اپریل میرے ڈیٹ میں ذہن میں تھا. اس نے بیچارے نے 29 مئی کے حساب سے رکھا ہوا تھا. اینڈ ایک دن پہلے میں نے فیضان کو میسج بھیج کے کہا, یار فیضان, ویئر آر دا کویسچنس. تو فیضان نے کہا جی ابھی تو 1 مہینہ پڑا ہوا ہے, واٹ کویسچنز آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. آئی سیڈ بھائی وہ تو میں 29 مئی کو تو یہ ملک میں ہی نہیں ہوں, سو پلیز کین وی ڈو اٹ ارلیئر. اینڈ ہی واز ویری ویری اکوموڈیٹنگ, ہی واز ویری کائنڈ ٹو اکوموڈیٹ می. حالانکہ بیچارہ پورے یہ صبح ابھی ہم یہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں غالباً 12 بجے ہیں دوپہر کے, یہ 12-1 بجا ہوگا. بٹ یہ فیضان جو ہیں یہ شاہی رات کا ایتھنز سے فلائی کر کے قطر گئے ہیں, قطر سے یہاں آئے ہیں, 7:30 بجے لینڈ کیا ہے اور چینج کر کے یہاں پر آ گئے. آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو یو فیضان, اینڈ دس از ون آف دوز کانورسیشنز ویئر دیر از اے گریٹ لرننگ فار می. میں نے 3-4 باتیں جو آپ نے کی ہیں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں نے کم از کم اس طرف نہیں سوچا تھا. اب آئی ول اسٹارٹ تھنکنگ آن دوز لائنس ٹو. نہیں, میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں, اف یو ڈو سم تھنگ ان یور لائف دیٹ یو ٹرولی لو نا, rest and sleep and lean, these are all just sidebars. Absolutely. Because it's irrelevant, because the thrill you get from doing the thing you really really love is far greater than the peace of mind you'll get from rest or eating or whatever. تو مجھے تو یہ کھانا پینا ریسٹ کرنا ٹھیک ہے, امپورٹنٹ ہے, روٹین ہونا چاہیے ہر انسان کی زندگی میں, لیکن اگر آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں وداؤٹ ایکسپیرینسنگ دیٹ ٹرو لو فار سم تھنگ نا, کریکٹ, گو فائنڈ اٹ. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار ڈھونڈو, ایسی چیز ڈھونڈو جس کے لیے تم کہو گے ساری رات میں جاگوں گا. دیٹ از دا کی. اینڈ فار می اٹس ایکچولی ڈوئنگ دس. آئی لو ٹاکنگ ٹو پیپل اسپیشلی ہو ہیڈ ایکسپیرینسز لائک یور سیلف, رائٹ, اینڈ بینگ ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آئیڈیاز اینڈ کانسیپٹس آن تھنگس دیٹ موسٹ پیپل آر ناٹ ٹچنگ آن. آج کل نہیں بات کر رہے, نہیں کر رہے, ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, کسی نے دیکھ لی اس کا فائدہ ہو گیا, وائی ناٹ. بٹ آئی اپریشیٹ دا ٹائم, تھینک یو سو مچ, آئی وش یو آل دا بیسٹ. یہ کتاب ان شاء اللہ سکسیزفل ہوگی اور ہمارے ریجن کو میپ پہ ڈالے گی ایز
not just the experience, but the takeaways جو آپ نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں. I think those are the most relevant for this. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you for tuning into Appreciate it. DigiTales. Like, subscribe, comment کریں, and we'll get you next time. Bye bye.